وہ لیفٹیننٹ ہو کر ریٹائرڈ ہوئے تھے, اس سے بڑا تو رینک نہیں ہوتا نا فوج میں. بالکل ایسا. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں میجر جنرل تھا تو مفتی جنرل باجوہ نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا مفتی صاحب کے کہنے پہ. مولوی ماڈلنگ کر سکتے ہیں پرانے پہ جب آتے ہیں نا جی, تو ہم اپنوں پر ہی فتوے لگا دینا شروع کر دیتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کی مثال دیتا ہوں, جو 8-9 سال سے ان کے والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا, ان کے گھروں میں بیماریاں خوشیاں غمیاں گزر گئیں, لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کو پاسپورٹ مشرف کی ایک پالیسی تھی باہر کے ملک کے طلبہ کو پاکستان میں نہ آنے دینے کی. جامعۃ الرشید آپ کو پے کرتا ہے. جامعۃ الرشید نے ہماری ریاست کے جو پہلے امیر گزر چکے ہیں ان کا بہت ساتھ دیا. ریاست کے امیر کون؟ جناب عمران خان صاحب. جب آصف غفور صاحب آئے تھے, جی, آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں یار مجھے یہ وضاحت بھی کرنے دو اور سن لو. جامعۃ الرشید نے پاکستان کے اندر جہادیوں کا لوہا منوایا ہے. آج کل جامعۃ الرشید جو ہے نا وہ ڈٹا ہوا ہے جمہوریت کو منوانے کے لیے. ایسا کیوں کہ جس نے اپنے معاشرے میں یہاں کسی مسلمان نے کسی اقلیت کے ساتھ زیادتی کی تو روز قیامت میں اس کا وکیل بنوں گا خدا کی بات. ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام, بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے. آج کی پوڈ کاسٹ بڑی اہم ہونے والی ہے. آج میرے ساتھ ایک انتہائی اہم شخصیت موجود ہے جن کو آپ ہمیشہ کیمرے کے سامنے دیکھتے ہیں, اور آج آپ کو میں دکھانے والا ہوں ان کو زندہ جاوید. اور وہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں, بھائی ہیں, محمد عبدالودود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا انٹروڈکشن دیا آپ نے. کیا حال ہے, کیسے؟ ماشاء اللہ, الحمد للہ. اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ آپ ہمیشہ کیمرے پہ نظر آتے ہیں. آج بھی میں کیمرے میں ہی نظر آ رہا ہوں, لیکن ہمیں تو میرے سامنے تو آج آپ زندہ جاوید ہیں. ماشاء اللہ, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ زندہ ہیں اور میرے ساتھ ہیں. مہربانی جناب. کیا حال ہے؟ لائیو کے ترجمے لوگ زندہ کرتے ہیں, بس صحیح ہے. اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے. آپ سنائیں. الحمد للہ. کیسا ہے آپ کا سفر؟ ماشاء اللہ. آج سب سے پہلے تو اہلاً و سہلاً, آپ ہمارے اس پوڈ کاسٹ سیٹ اپ پہ تشریف لائے. بہت شکریہ. میرے لیے اتنا زبردست تجربہ ہے آپ کے اس سیٹ پہ آنا, خوشگوار ترین. مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ آپ سے کوئی پہلی ملاقات ہو رہی ہے میری. جزاکم اللہ خیر. میں لاہور میں ایک ہی دن تھا, اور کیا خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. لیکن آپ کا بھی بہت بڑا دل ہے اور بہت بڑا ظرف ہے آپ کا. اتنے اچھے پلیٹ فارم پہ ہوتے ہوئے میرے پہلے میسج کے اوپر آپ کا رسپانس آنا, یہ بتاتا ہے کہ آپ ہر بندے سے محبت کرتے ہیں. وگرنہ اتنے اچھے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا شخص تو اس کی میں ہی کچھ اور ہوتی ہے. آپ کی بڑی نوازش ہے, سن لو. ان کو بھی بتانا, سن لو. تو الحمدللہ مجھے ذاتی طور پر خوشی اس لیے ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں, یہ کام جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت ہم اکیلے تھے اس فیلڈ میں. تو جب اپنے کولیگز کو دیکھتے ہیں اس کام کے اندر, علماء کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو خوشی ہونی بھی چاہیے, فطری سی بات ہے. اور اگر خوشی نہیں ہوگی تو اس کو سوائے حسد کے اور کیا بندہ نام دے گا. صحیح بات ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے آپ کا یہ پلیٹ فارم, آپ کا پوڈ کاسٹ, آپ کی کاوشیں. جزاکم اللہ. بڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کے پاس. آپ کو ہمارا نام کیسا لگا؟ آپ کا نام بہت اچھا لگا. یہ تو سوال میرا تھا کہ نام آپ نے کیا رکھا ہے, مولانا پوڈ کاسٹ. جی, بہت اچھا لگا. یونیک نام ہے بہت, اور جس طرح سے آپ نے اپنی شخصیت کو اون کیا ہے اس نام کے ساتھ, اس پورے میڈیا کے سیٹ اپ میں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دینی حلقوں میں پہلی بار کسی بندے نے جرت سے کہا ہے کہ میں پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے, مولوی دے نہ تے کرنا چاہتے, کر لو جو کرنا ہے, جو کرنا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ اتنا جو جرت مندانہ, میں سمجھتا ہوں یہ صرف ایک نام نہیں ہے, یہ ایک پورا پیغام ہے. اور اس پیغام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ کی جو جرت ہے اور ایک آزاد مولوی کا جو ایک آپ کا اورا ہے, ماشاء اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس نام میں اس سے واضح ہوتا ہے. تو بہت خوشی ہوئی مجھے یہ نام بھی دیکھ کے, اور پھر اس نام کے لیے خاص طور پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں ناظرین کو جو بیک آف کیمرہ یہ سیٹ اپ نہیں دیکھ رہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے بڑے بڑے اسٹوڈیو دیکھے ہیں لوگوں کے, لٹرلی جتنا آپ نے پروفیشنلی اس چیز کو کیا ہے, اس پوڈ کاسٹ کو, اس نام کی لاج رکھی ہے آپ نے اور کمال رکھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا عبدالودود بھائی, ماشاء اللہ
آپ کے ساتھ ایک لفظ جڑتا ہے جو ہمارا نام ہے مولانا، تو ظاہری بات ہے کہ آپ بھی مولانا ہیں اور فخر ہے آپ کو اس بات کے اوپر، الحمدللہ۔ آپ بتائیں کہ آپ کا کتنی پوڈ کاسٹیں آج تک آپ کر چکے ہیں؟ میرا جو صحافتی سفر ہے، اگر میں سمجھوں کہ ہمیں اس کو میں دیکھوں کتنے میں نے انٹرویوز کیے، ٹوٹل پوڈ کاسٹ تو چونکہ ٹرینڈنگ میں آیا، کچھ سال ہوئے اس کو، اور ہم نے شروع کیا تو میرا خیال ہے مجھے اس پوڈ کاسٹ کو شروع کیے ہوئے ہارڈلی کوئی 1.25 سال ہوئے ہوں گے، 1.5 سے 1.25 سال۔ تو میرا کوئی فوکس نہیں تھا پوڈ کاسٹ پہ، اور نہ ہی ایسا کچھ میرا پرسنل کوئی چینل یا اس طرح سے ہے کہ میں کوئی ایک کام شروع کروں تو پھر اسی کو کنٹینیو کروں۔ تو میں اپنے ادارے کی نیڈ کو دیکھتا ہوں بیسکلی، تو جس وقت ادارے کی نیڈ ہوتی ہے جو کام کرنے کی، میں وہ کوشش کرتا ہوں کرنے کی۔ بیچ میں اگر مجھے اسپیس ملتا ہے اس پوڈ کاسٹ کے لیے، کیونکہ پوڈ کاسٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ جنرلی آپ کو جنرلائز ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، آپ اپنے صرف ادارے ہی کی بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، تو اس میں ملکی حالات ہوتے ہیں، اوور آل معاشرتی باتیں ہوتی ہیں، کسی بندے کا جو مشہور بندہ ہے اس کا پرسنل ایکسپیرینس، اس سے کچھ سیکھنے سکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے پوڈ کاسٹ میں نے بہت مستقل مزاجی سے نہیں کیا، بٹ میرا خیال ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے میں نے سیزن 1 کمپلیٹ کیا اپنا پوڈ کاسٹ کا، یس، تو اس میں مے بی کوئی 50+ ایپیسوڈ میں نے کیے ہیں، لیکن وہ 50+ ایپیسوڈ بہت ہی ویل نون لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کبھی کہ مجھے حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب کی زندگی کا پہلا پوڈ کاسٹ میں نے کیا، مفتی طارق مسعود صاحب کی زندگی کا پہلا پوڈ کاسٹ فقیر نے کیا، جناب انور مقصود صاحب کے ساتھ مجھے پوڈ کاسٹ کا موقع ملا، اور اسی طرح سے جتنے مشہور صحافی ہیں پاکستان میں جن کو میں دیکھتا تھا ان کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا موقع ملا۔ بزنس کی فیلڈ میں جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ، تو بڑے اچھے گورنر صاحب، گورنر پنجاب کے ساتھ ہوا، گورنر سندھ کے ساتھ 2 ہوئے، تو اللہ کا شکر ہے۔ اور ہاں، میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ اگر میرے ادارے کی مجھ سے کوئی اور نیڈ نہ ہوتی تو شاید اور بہت سارے نام اس میں ایڈ ہوتے، تو یہ بس ادارے، چونکہ ہم نے اپنے آپ کو ادارے کے ساتھ الحمدللہ ایسوسیٹ کیا، وقف کیا، تو اپنے پرسنل جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو ان کو ہم پھر سائڈ پہ رکھتے ہیں، تو ورنہ تو سب بہت اور لوگ بھی ہیں جن کا نام سن کے شاید کیمرہ ٹوٹ جاتا۔ تو آپ بتائیں جامعۃ الرشید سے کب کا آپ کا تعلق ہے؟ جامعۃ الرشید کے ساتھ جو تعلق ہے جی، وہ شروع سے ہے، تقریباً میں نے میٹرک کے بعد جو تعلیم ہے ساری وہ جامعۃ الرشید سے میری ہوئی ہے، درس نظامی پورا، تو یہ کوئی بنتے ہیں 2010 لگا لیں آپ، 2009 کے بالکل آخری مہینے تھے جب ہم جامعۃ الرشید گئے تھے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں 2024 آلموسٹ آدھا ہو گیا، تو کیلکولیٹ کر لیں آپ اس وقت سے اب تک الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ویسے بھی بڑے ادارے ہیں جن کے اپنے میڈیا ہاؤسز ہیں، ہاں، لیکن جو کام جامعۃ الرشید کر رہا ہے یا جامعۃ الرشید کی جو فین فالوئنگ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے کی محنت ہے اس کے پیچھے کہ آپ کی اتنی فین فالوئنگ ہے؟ بنوریا میڈیا ہے، الخیر میڈیا ہے، اس میں بہت سارے میڈیا کام کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ آپ کا میڈیا ایسا ہے کہ جن کی فین فالوئنگ مذہبی طبقے میں سب سے زیادہ ہے، جی، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی اچھا، یہ اہم سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فین فالوئنگ کی بات ہے اس میں باقی سب کو ہی پسند کرتے ہیں۔ جامعۃ الرشید کا یہ JTR میڈیا ہاؤس کا تھوڑا سا پلس پوائنٹ یہ رہا کہ یہ شروع کے اداروں میں ہے، ایک بات، ٹھیک ہے، یعنی بالکل شروع میں، یعنی ہم سے پہلے بنوریا ضرور تھا، بٹ بنوریا نے ابھی تک اپنے کام کو اتنا سیریس لیا نہیں، وہ مطلب روٹین کا کبھی رمضان کر لیا، کبھی کچھ، لیکن JTR نے جب شروع کیا نا تو پھر شروع کیا، پھر ان کا کوئی بھی دن ناغا نہیں ہوا، ان کی ٹرانسمیشن مثلا مسائل کی شروع ہوئی جب شروع سے، تو وہ مسائل کی ٹرانسمیشن آج تک چل رہی ہے، 7 سال ہو گئے، تو ان کے پاس اپنا کانٹینٹ، ایسا کانٹینٹ تھا کہ جو اس وقت کسی اور کے پاس نہیں تھا، صحیح، تو وہ اکلوتے تھے اس میں، تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایکٹرز سے یا دیگر لوگوں سے دین نہیں سیکھنا چاہتے تھے، اور وہ ایک کہتے تھے یار دیکھو یہ ہمیں اب یہ لوگ اسلام سکھائیں گے، تو ان کے پاس ایک اچھا متبادل جامعۃ الرشید نے ان کو دیا، تو جو سنجیدہ طبقہ جتنا بھی تھا، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، اکراس دا گلوب لوگ جڑے JTR کے ساتھ الحمدللہ۔ لیکن یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی تھوڑا سا، آپ کے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ JTR کے ساتھ مسلسل JTR چیلنجز میں رہا ہے۔ مثلا ہم نے پہلا پیج بنایا، ہمارے 1.1 ملین فالوورز تھے، مجھے یاد ہے، تھوڑی سی، یعنی 1 منٹ میں ڈیلیٹ ہو گیا وہ،
ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایک یوٹیوب چینل ہمارا بہترین گرو کر رہا تھا, وہ ہیک ہو گیا. ہم اس ضمنی بات یہ کروں کہ ہم علماء کرام خاص طور پہ جب بھی کوئی سیٹ اپ, جو کہ کافی سارے اداروں نے میڈیا ہاؤس شروع کیے ہیں, تو جب بھی آپ کوئی سیٹ اپ شروع کریں, ہم نے یہ سیکھا اس سے کہ بھائی اس کو پروفیشنل بنیادوں پہ شروع کریں, پروفیشنلز کے ساتھ آپ رابطہ رکھیں, ایکسپرٹس جو سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں, یہ پوری ایک فیلڈ ہے, دنیا ہے, تو اس کے اوپر آپ بالکل کمپرومائز نہ کریں. اسی طرح وہ 2 پیج ہمارے اس وقت ڈیلیٹ ہوئے, 2 پیج ہمارے اس کے بعد ڈیلیٹ ہو چکے ہیں اب تک. ان 7 سالوں میں ہم 3-4 پیجز اپنے, جب وہ جاتے ہیں نا 5 لاکھ پلس 1 ملین سے اوپر, تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے سوشل میڈیا کی دنیا ہے, ہنگام ہے, خاص طور پہ جب سے ٹک ٹاک آیا ہے, یہ جو چیزیں آئی ہیں, تو اس میں لوگ انٹرٹینمنٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں. مولویوں کو کون سنتا ہے زیادہ, صحیح بات, جو ایک اوریجنل بات ہے, تو خوش کانٹینٹ ہوتا ہے, تو لوگ نا ایک حد تک ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ بار بار جڑیں, وہ ظاہر بیچارے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو JTR کے ساتھ یہ چیلنجز رہے, لیکن میں ابھی عمرے پہ تھا تو رمضان میں, آپ یقین کریں مجھے بنگلہ دیش اور انڈیا کے اتنے لوگ ملے وہاں پہ, اور وہ اتنی محبت سے JTR کو سنتے ہیں, اور انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے لوگ, کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کو, اتنی محبت تھی وہاں پہ. میں ایک دفعہ تراویح کے لیے, میں احرام میں تھا, تو میں جو فرسٹ فلور ہے طواف کے لیے, تو وہاں پہ میں گیا, تو اس کو تو میرا خیال ہے اب گراؤنڈ کہتے ہیں, گراؤنڈ فلور ہے وہ, فرسٹ تو اسی کے اوپر ہے, نیچے مطاف ہے. تو میں گراؤنڈ پہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا تراویح کے لیے, کہیں میں بیت اللہ کے بالکل سامنے کھڑا ہو کے تراویح, تو تھوڑا وقت نماز میں, تو جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا, تو ایک پلر کے ساتھ 2 لوگ ٹیک لگا کے نا میرا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے. اچھا, کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ انداز, مطلب اللہ کے گھر ہے, لوگ احرام میں. انہوں نے مجھے دیکھا, میں نے ان کو دیکھا, وہ کھڑے ہو گئے نا, عبدالعزت بھائی, میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پوڈ کاسٹ سن رہے تھے, تو ہمارا تعلق انڈیا سے ہے. مطلب اللہ کا شکر ہے JTR کی آواز بہت دور تک گئی ہے, اور اللہ آج بھی وہ اتنا ہی مقبول ہے. لیکن میں نے جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ کیوں مقبول ہے, تو پہلا ہے اور مستقل مزاجی سے اپنا کام کر رہا ہے, اور پھر تھوڑے بہت پھڈے وڈے بھی کرتا رہتا ہے وقتاً ان موضوعات بولتا ہے جن پر اور کوئی نہیں بولتا. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ وجوہات ہیں. اور ایک چیز اس میں یہ ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تھا نا, اس وقت ہمیں اتنی شدید مخالفت ہوئی تھی نا, اس دید کو آپ جتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں, جتنے آپ کے پاس گنجائش ایڈٹ میں کھینچ دیں اس کو, اتنی شدید. ٹھیک ہے, جتنا آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا ہوگا تو آپ کو ہوئی ہوگی, آئی نو کہ ہوتی ہے, اور مجھے پتا, آپ نے بتایا تو نہیں, لیکن ہوئی ہوگی. تو وہ مخالفت کرنے والے جو حضرات تھے نا, الحمدللہ آج ان کے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں, تو مجھے خوشی ہے کہ وہ اس طرف آج ان کے ایک نہیں 2 چینل آپ. یس, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا نہیں ہے کہ ہم علماء اکرام جو ہیں, ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں؟ یار یہ بہت اہم سوال ہے, اتنا اہم سوال ہے نا. میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں. نہیں, صحیح بات ہے. آپ ایک وقت تھا جی, ہم نے اخبار کو حرام قرار دیا, پھر ہم نے ریڈیو کو حرام قرار دیا, پھر ریڈیو بھی جائز ہوا, اخبار بھی جائز ہوئی, پھر اس کے بعد ہم نے ٹی وی کو حرام قرار دیا, پھر موبائل آ گئے, موبائل کو حرام قرار دیا. پھر مثلا کہ ایسے نا سوال میرے ذہن میں رہتے ہیں, کیا ہم لیٹ نہیں ہیں؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. میں نجی مجالس میں اس پہ ضرور بات کرتا ہوں, بٹ پہلی بار اس طرح میری شخصیت ویسے ہی لوگوں کو بہت مجھ سے پرابلمز ہیں, اللہ کے لیے پرابلمز ہیں, ایسی پرسنل کسی سے کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اس جواب کے بعد شاید اور زیادہ ہوں گے, لیکن آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا. بس ٹھیک ہے, خیر ہے, ہوتے رہیں تو ہوتے رہیں. دیکھو میں آپ کو ایک مثال اس کی وہ دیتا ہوں, چھوڑیں ریڈیو اخبار کو, میں ابھی کی بات آپ سے کرتا ہوں. جی, ہمارے ہاں نا جب پوری دنیا ایک پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپنے آپ کو بنا لیتی ہے, اور بنا کے وہ دوسرے پلیٹ فارم پہ شفٹ ہوتی ہے, ہم پرانے پہ اس وقت آتے ہیں. مثال, اچھا پرانے پہ جب آتے ہیں نا, تو ہم اپنوں پر ہی فتوے لگا دینا شروع کر دیتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جی, مفتی صاحب نے نا یوٹیوب چینل بنایا, لیٹ بنایا. ان سے پہلے لوگ یہاں کما چکے تھے, اپنے بزنسز کھڑے کر چکے تھے, بہت کچھ ہو چکا تھا. مفتی صاحب ظاہر خطیب تو اچھے تھے, انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنایا. اب مفتی صاحب سے پہلے بھی تو مسلمان یوٹیوب چلا رہے تھے اور کما رہے تھے نا, بالکل ہے تو مسلمان تھے. بھائی شرعی مسئلہ اگر آپ کو پوچھنا ہے تو ان مسلمانوں کے لیے پوچھ لو, ایسے ہی. ٹھیک ہے, نہیں پوچھا, لوگوں کو کمانے دیا سکون سے, این حلال کمایا انہوں نے اکارڈنگ ٹو ان حضرات کے علماء, جیسے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے, رزق حلال این عبادت ہے.
لیکن جیسے ہی مفتی طارق مسعود صاحب نے یوٹیوب پہ کمانا شروع کیا نا, اچھا شروع میں انہوں نے شروع کیا تو کما نہیں رہے تھے ظاہر ہے, اس وقت بھی کسی نے مسئلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, جیسے ہی اس پر اشتہار آیا اور ان کو لگا کہ اے مولوی پیسے بنانا شروع کیتے ہیں, اوئے ہوئے اپنے ہی لوگوں نے استفتاء دیا دارالفتاء میں. اچھا, اپنے ہی لوگوں نے. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب بہت ہرٹ ہوئے کیونکہ مفتی صاحب اٹس بہت بڑے مفتی خود ہیں جی, بہت صاحب استعداد مفتی ہیں. جی. انہوں نے اگر یہ کام شروع کیا تھا تو وہ جو ایک پرسنٹیج صدقے والی بات علماء کرام نے بعد میں فتوے کی صورت میں دی, وہ پہلے سے اس پر عمل کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کتنا دکھ کی بات ہے نا کہ اپنے ہی لوگ آپ کا نام مینشن کر کے فتویٰ لیں دارالفتاء سے, آپ ہی کے دارالفتاء سے. اللہ اللہ, کہ دیکھیں جی یہ کیسے, یہ دین کا, یہ دیکھیں یہ تو حرام ہے, تو یہ دیکھیں لڑکیوں کے اشتہار آ رہے ہیں, فلاں آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ وہ مفتی پہلے سے وہ احتیاط کر رہا ہے جو آپ کے اس استفتاء کے نتیجے میں فتوے کی صورت میں جو ایک مسئلہ مفتیان کرام نے بیان کیا وہ پہلے سے اس پہ عمل پیرا ہے. لیکن آپ نے اس بندے کو زج کرنے کے لیے, اس بندے کے حوصلے توڑنے, وہ تو مفتی طارق مسعود صاحب چکے ہیں طبیعتاً بے پرواہ بے نیاز بندے ہیں, ان کو کرتے رہو. لیکن ہرٹ ہوئے تھے وہ, مجھے یاد ہے انہوں نے مجھ سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا, ہرٹ ہوئے تھے. ہوتا ہے, بندہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ابھی مجھے ایک بات بتائیں, ٹک ٹاک ہے, ابھی 1-1.5 سال پہلے اسی پاکستان کے اندر ٹک ٹاک بین تھا کس عنوان سے؟ فحاشی کے عنوان سے تھا. آج اس ٹک ٹاک پہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی چینل ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی چینل ہے, ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بھی چینل ہے. جتنے بڑے فیمس علماء پاکستان میں ان کا چینل اس پہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں, جتنے انٹرنیشنل اسکالرز ہیں ان کے اس پہ چینل ہیں کہ نہیں ہیں؟ مدارس کی بات کر رہا ہوں, یہ وہ مدارس جو آج بھی تصویر کو پوری طرح جائز نہیں سمجھتے, کیا ان کی ٹک ٹاک کے اوپر سرگرمیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہے نا, بالکل موجود ہے بھائی. آپ اچھا ایک اور چیز, آج ٹک ٹاک کے اوپر لوگ بیٹھ کے, یہ بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, ٹک ٹاک کے اوپر لوگ لائیو بیٹھ کے کماتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک فیچر ہے اس کا. اب وہ لائیو بیٹھ کے فحاشی اور یعنی والی باتیں کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, ظاہر ہے ایک کام تو وہ کر رہے ہیں اور پیسہ بنا رہے ہیں اس سے. ایسے ہی وائی ناٹ کے علماء کرام آئیں اور وہ لائیو سیشن علماء کرام مسائل کی صورت میں کریں نا. ٹک ٹاک یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ فحاشی والے کو تو مجھے پیسے دینے ہیں, اس مولوی صاحب کو نہیں دینے. وہ آپ کی ریچ دیکھے گا, بالکل ایسے, وہ آپ کے ویوز دیکھے گا, وہ آپ کی انگیجمنٹ دیکھے گا اور آپ کو پے کرے گا. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بالکل. لیکن ہم نہیں آئیں گے, ہم مسجدوں میں لڑنے کے لیے تیار ہیں. جب یہ ٹک ٹاک ادھر سے لوگ اس سے کما کے آگے بڑھیں گے کسی اور پلیٹ فارم پہ, پھر ہم اس پہ آئیں گے اور پھر اپنے ہی لوگ ہمارے لیے استفتاء تیار کریں گے اور پھر ہم پہ فتویٰ لگے گا اور پھر ہم بیٹھے ہوں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے. تو ہم لیٹ ہیں. آپ اخبار کی دنیا چھوڑ دیں, میں میڈیمز کی بات کر رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں, ہر چیز کا مثبت اور منفی یوز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. علماء کرام, آپ کسی انٹرنیٹ پرووائڈر سے جو فتویٰ دیتے ہیں علماء کرام, اور انٹرنیٹ پرووائڈر پوچھتا ہے کہ جی میں نے انٹرنیٹ پرووائڈ کیا ہے ایک فیملی کو, یا ایک گھر میں یا ایک کمپنی میں, لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس کے اوپر لوگ فحش مواد بھی دیکھتے ہیں, اس کے اوپر لوگ فلمیں بھی دیکھتے ہیں. تو علماء کرام کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ دیکھو کہ اس کا جائز استعمال بھی ہے نا. ہاں جی, ہے نا, لوگ مسائل بھی سن سکتے ہیں, لوگ جائز کام بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اسی نیت سے دیں کہ میں جائز کام کے لیے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ پھر بھی گناہ کا کام اس سے کرتے ہیں تو وہ ان کے اپنے اوپر وبال ہے, آپ کو اس سے کوئی, آپ کے اوپر اس کا گناہ اور وبال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے کنفرم اس نے کوئی ایسا کیفے ہے مثال کے طور پہ, یا کوئی ایسی فرم ہے یا کوئی کیبل کمپنی ہے جس نے فلمیں ہی چلانی ہیں, اس کا کام ہی ادھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے یہی کام اس سے کرنا ہے. تو مارجن ہے نا آپ کے پاس. تو ٹک ٹاک میں مارجن نہیں ہے, فیس بک میں مارجن نہیں ہے, یوٹیوب میں مارجن ہے نا, تو اس مارجن کو آپ آج کیوں یوز نہیں کر رہے؟ بالکل ہم لیٹ ہیں, اور ٹو لیٹ ہیں, صرف لیٹ نہیں. اور ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولوی ماڈلنگ کر سکتے ہیں؟ مولوی ماڈلنگ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. ماڈلنگ کیا ہوتی ہے ایکچولی؟ مطلب مجھے ماڈلنگ کی پہلے تعریف اگر آپ بتائیں, پھر اس کے بعد میں اس کو ایڈریس کروں گا. آپ کے جب آپ ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں ماڈلنگ کا کیا وہ آتا ہے, یعنی ایک تصور؟ دیکھیں جی, میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں, میں بھی ایک جگہ پہ خطیب ہوں, امام ہوں, سوال اٹھتے ہیں کہ مولوی صاحب تسی کاٹن دا سوٹ پایا, تہاڈے کو موبائل آئی فون ہے, تہاڈے کو کڑی ایپل واچ ہے, تہاڈے کو کپڑے بڑے اچھے نے, خوشبو بڑی اچھی لگاندے ہو. مذاق میں انہوں نے بتا دیا ان کے پاس کیا کیا ہے. یہ کراچی میں ہوتے تو ادھر سے نکلنے کی دیر تھی بس. اچھا, تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کیا مولوی کو ایسا ہونا چاہیے
کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اس مولوی جیسا بنانا ہے. سبحان اللہ. ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل. کیا آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت عام مسجد کا جو امام ہے اس کو دیکھ کر کوئی عام نمازی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بچہ ایسا ہو؟ نہیں. صحیح بات. میں بہت دل کے اوپر پتھر رکھ کر یہ بات کر رہا ہوں. صحیح بات. اور یہ بات غلط نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو اس نہج پہ بٹھاتے ہیں کہ ہم کسی بندے کے ساتھ فیس ٹو فیس بات کرتے ہوئے ہمیں احساس ہو کہ بھائی میری پاکٹ کے اندر جو پیسہ ہے یہ میرا ہے. تو اس کے لیے اگر مولوی کاروبار کرے گا تو غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے فیشن کی، اچھے کپڑے پہننے کی، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، لیکن آپ کے اوپر بھی تو آتا ہے نا کہ آپ کا لباس جو ہے وہ بڑا جو ہے نا وہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے یہی بات کی نا کہ بھئی اچھے کپڑے کاٹن کیوں پہن لی، یہ کیوں کر لیا. میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بڑی زبردست وہ ہے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں. ایک بات. اور صفائی تو ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے. اب ہمارے ہاں چیزوں کو مکس کرتے ہیں لوگ. صفائی اور گندگی میں فرق نہیں ہے. سادگی اور گندگی میں فرق نہیں ہے. بالکل. ہمارے ہاں گندہ رہنے کو لوگ کہتے ہیں یہ سادہ ہے. سادہ ہے، ایسے ہی ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی آپ سیرت اٹھا لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، وہاں کس طرح کے رویے تھے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی وفد آتا تھا حضور کے پاس، جب بھی حضور پبلک میں جاتے تھے، کوئی وفد آتا تھا، دور دراز سے لوگ ملنے آتے تھے، حضور کا لباس کیا ہوتا تھا، حضور کی پوشاک کیا ہوتی تھی، لوگوں سے ملنے جلنے کا انداز. حضور تو خود سراپا خوشبو تھے نا. ایسے ہی ماشاء اللہ. تو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو چونکہ خوشبو لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ خوشبو پہ جتنا مرضی خرچ کر لو فضول خرچی نہیں ہے. یار یہ کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، آج آپ کسی مقتدی کو، آپ کو کوئی مقتدی آپ سے یہ سن لے کہ مولوی صاحب نے جو ہے نا وہ 5,000 روپے کا پرفیوم لیا ہے، جی، اس کو نہیں ہضم ہوتا؟ نہیں ہوگا نا. بھائی حضور نے فرما دیا ہے کہ ہر چیز پہ جو ہے نا اسراف ہے، فضول خرچی ہے. خوشبو پہ جتنا مرضی لگا دو فضول خرچی نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ کیوں ہے؟ میں پچھلے دنوں میں نے ایک تصویر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی، اس میں پگڑی باندھی ہوئی تھی میں نے. تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹ کیا کہ غالباً وہ آپ اپنے گاؤں میں تھے. نہیں یہ ابھی کی نہیں بات. اچھا پرانی بات. ٹھیک ہے. یہ تو پگڑی نہیں تھی، ایسے ہی ترا تھا. تو وہ پگڑی تھی. تو انہوں نے جناب کمنٹ کیا کہ جی بس دکھاوے کے لیے باندھی ہوئی. اب لوگ نیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں نا ماشاء اللہ، ہمارے یہاں ایکسپرٹ ہیں لوگ، ان کے پاس کافی سارے دوربینیں ہیں. تو میں نے اس کو لکھا، میں نے کہا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث میں لکھا ہے بخاری کی شرح کے اندر حاشیے میں کہ اگر کوئی بندہ پگڑی باندھتے ہوئے، دستار باندھتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس سے خوبصورت لگوں گا تو بھی اس کو ثواب ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی خوبصورتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منسلک کر دی. بے شک، سبحان اللہ. تو میں نے کہا تیرا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا ہوں دس. ٹھیک ہے. ایک بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے کپڑے پہننا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نفیس مزاج تھے. یا وہ آپ کو پتہ ہے، ان کی آپ تصانیف پڑھیں ہیں، ان کے آپ معاملات دیکھیں، ان کی شخصیت پوری، ان کی زندگی، وہ بہت خوبصورت رہتے تھے. اچھا لباس، اچھی پوشاک، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا رہنا، اچھا صحن. تو وہ ان کا بڑا، آپ ان کی سوانے میں پڑھیں، جتنی ان کی خطبات ہیں حکیم الامہ، ان میں آپ کو ملے گا جگہ جگہ. یعنی ان کا ایک سمپل فارمولا تھا. وہ کہتے تھے ظاہر اچھا کر لو، اللہ تعالیٰ باطن اچھا کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ہم ظاہر کے مکلف ہیں. آپ کا ظاہر جو ہے نا اسی سے بدبو آ رہی ہو، آپ کا ظاہر اتنا پھٹا پرانا. دیکھو ایک تو ہے استعداد نہیں ہے نا. ہاں جی. آپ کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن سکیں، اچھے جوتے پہن سکیں. اس پر آر نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ صاف ستھرے پھر بھی رہنے کا حکم ہے آپ کو. کپڑے آپ کے بے شک پیوند والے ہیں لیکن صاف ستھرے ہوں. آپ عظیم انسان ہیں. لیکن آپ کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، پھر بھی آپ جو ہے نا شیخ بنے. سوری شیخ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، بٹ وہ ایک پاکستان میں ہے نا چیز کہ وہ شیخ صاحب جو ہے نا وہ اوپر سے چھت سے گر رہے تھے اور درمیان میں ان کی کہیں گھر پڑتا تھا، تو انہوں نے الماری سے بیوی کو کہا کہ میرا کھانا نہیں پکانا، میں فوت ہو رہا ہوں، روٹی ضائع ہوگی. تو یہ ہے کہ اب شیخ بنا ہوا بندہ بلا وجہ، پیسے بھی ہیں اللہ نے دیا بھی ہے لیکن نہیں شو کرنا اس کو، تو یہ بھی ناشکری ہے ایک طرح کی. یہ عملی ناشکری اس کو کہتے ہیں علماء کرام. ٹھیک ہے. عملاً آپ ناشکری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس کا اظہار
یہ بھی شکر ہے. ایم ہی مسجد میں بیٹھ کے یا اللہ آپ کا شکر ہے, اللہ آپ کا شکر ہے, تو نظر کچھ آ نہیں رہا, شکر ہے اظہار ہو نہیں رہا, بالکل کیڑا شکر ہے. بالکل ایسے. تو میرا خیال ہے بالکل اس میں کوئی ڈنکی کی چوٹ پہ رہیں, آئی فون رکھیں, بس آئی فون پاس ہو تو بندہ بس جیب میں رکھ کے آگے سے کیمرہ نکالنا, یہ گندی بات ہے, ٹھیک ہے, بلا وجہ لوگ شو آف کریں اس کو, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. باقی اچھے سے اچھا رکھیں. وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 90% جو لوگ ہیں نا ان کے پاس آئی فون جو ہے نا وہ پی ٹی اے اپروو نہیں ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو یہ بھی پتہ ہے نا آپ کو, اس لیے کہ وہ بیچارے لے لیتے ہیں. اور صرف پی ٹی اے اپروو جو ہے نا, آئی فون ویسے ہی اتنا مہنگا ہے کہ پی ٹی اے اپروو نہ بھی ہو تو بھی ہر کوئی لے نہیں سکتا. بھائی یہ نہ کریں کہ شاندار موبائل سے آئی فون لے لیں 35,000 والا, یہ نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں صحیح بات ہے, آج کل تو یار لوگوں نے اعتماد ہی اٹھا دیا ہے. یہ جب سے گاڑیوں کی ماڈیفکیشن آئی ہے نا اپ لفٹ کرنے کا, یعنی وہ 2003 ماڈل کی پراڈو کو بنا دیں گے 2022, ایسے ہی ہے, اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. میں کسی ایکچوئل 2022-25 ماڈل والی پراڈو کو دیکھتا ہوں, مجھے شک پڑتا ہے کہ یار یہ اس نے نیو لیے یا اپ لفٹ کروائی ہے. اب نیو جو ہے وہ تقریباً کوئی 5-6 کروڑ کی گیم ہے, اور جو اپ لفٹ ہے وہ آپ نے گاڑی لی 55-50 لاکھ روپے کی, اس کے اوپر آپ نے لگایا 12-13-14-15 لاکھ روپے, اپ لفٹ کرا لیا جناب, وہ ٹور آپ کی ہوئی. لوگوں نے پرانے ماڈل کی جو لینڈ کروزرز ہیں نا, جو یہ سگنس وغیرہ, ان کو لوگوں نے اس میں لیکسس میں کنورٹ کروایا ہوا. تو یہ تو پھر ہے نظام نا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. باقی صحیح والا اظہار شکر کا وہ ہونا چاہیے. اچھا, میں آپ سے اگر پرسنل کچھ سوال کرتا ہوں, ماڈلنگ کا رہ گیا, ماڈلنگ آپ مکس کیا ماڈلنگ اور اس کو, تو ذرا وہ ماڈلنگ والا سوال میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا, آپ کی ماڈلنگ کا آپ کے نزدیک تصور کیا ہے؟ آپ جب ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں, ماڈلنگ, تو ماڈلنگ بولتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ سوشل میڈیا کے زور پہ دیکھیں تو ماڈلنگ پہ تو وہ جو لوگ واک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ سوال بنتا ہے. لیکن میرے نزدیک جو میرے دل کی بات تھی وہ یہ سوال تھا کہ جس کو میں نے ریلیونٹ بھی کیا پچھلے سوال سے, کیا مولوی ایسا بن سکتا ہے کہ لگے کہ ہم مولوی کو ماڈلنگ کے لیے جو ہے نا وہ ہائر کر لیں؟ جی بالکل. دیکھیں, ماڈلنگ کا جو ایک سمپل مقصد ہے, میں سمجھتا ہوں ہم مقصد کی ہر چیز اپنے مقصد سے پہچانی جاتی ہے ایکچولی. اگر ہم ہر چیز میں غلط چیزیں ایڈ کرتے چلے جائیں تو اس پوڈ کاسٹ میں بہت ساری غلط چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم ہر چیز کو اچھا اس کو اسلامائز کرنا شروع کر دیں, جیسے ایک اسلامائزیشن کی ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے, تو ہر چیز کے اندر آپ لمٹس میں رہتے ہوئے وہ کام. مثال کے طور پر ماڈلنگ کا ایک الٹیمیٹ مقصد ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کی تشہیر. ایسے ہی. اب اس پروڈکٹ کی تشہیر کے مختلف طریقے ہیں. پروڈکٹ کی تشہیر کے لیے آج کے زمانے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی مسٹ ہے, اس کی مارکیٹنگ کے لیے, اس کی پروجیکشن کے لیے لڑکی ہونا ضروری ہے. پھر وہ لڑکی بہت مشہور ہونا چاہیے, اس کے پھر نخرے ہونے چاہیے, اس کی پھر واک ہونی چاہیے, پھر اس کے ریمپ واک ہونی چاہیے. ہر چیز کے اپنے وہ ہیں. اور اگر اس دور میں کوئی بندہ وہ اپنی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی بھی ایسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے, کسی ایسی چیز کی ماڈلنگ کہہ لو, چلو ماڈلنگ اگین وہی ذہن میں رکھیے کہ ماڈلنگ کا مطلب تشہیر, ٹھیک ہے, وہ کرتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کون سی برائی ہے. مثلاً میں ابھی برانڈنگ میں نے شروع کی ہے, میں کرتا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ, میرے ساتھ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے مولانا, ویسے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو تھا نا میرے اوپر لوگ پڑھ اس لیے گئے کہ وہ کام اللہ نے مجھ سے شروع, مطلب اس میں پہلا میں ہوں. ہاں جی, ابتدا آپ نے کر دی. میڈیا میں ہم آئے ادھر جناب, اب لوگ جناب یہ دیکھو جی مولوی صاحب جو نخرے کر رہے ہیں میڈیا میں, وہ بھائی میڈیا کے اپنے کچھ تقاضے ہیں, چیزیں ہیں, میں کیسے بدلوں اس کو, ٹھیک ہے نا. اب آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا میں آپ اس طرح بات کریں جس طرح ممبر پہ خطیب بیٹھ کے بات کرو, تو میں نہیں کر سکتا. ہاں, خطیب کی دنیا الگ ہے, میڈیا کی دنیا الگ ہے. ماڈلنگ کے اندر یہ ہے کہ جیسے یہ کام, مجھے نہیں لگتا کوئی اور مولوی شاید یہ کسی نے باقاعدہ کسی برانڈ کے ساتھ کلیبریشن کی ہو, تو میں نے اب وہ کلیبریشن کی, تو اب اس پہ اب وہ کلیبریشن جس برانڈ کے ساتھ میں نے کی, اس برانڈ کو میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ سب سے پہلے جو آپ کی جتنے پرفیومز ہیں نا, آپ ان کے ٹیسٹز مجھے بھجوائیں گے, جو مجھے پسند آئے گا میں اس کی تشہیر کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں تو میں جو آپ بولیں گے اس کی تشہیر کروں گا, جس طرح لوگ کرتے ہیں. شرعی طور پر آئی تھنک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز آپ کو پرسنلی تو پسند نہیں ہے, لیکن لوگوں کو آپ چند پیسوں کی خاطر دے رہے ہیں. تو میں نے جو پرفیوم مجھے سب سے زیادہ پسند تھا, میں نے اسی کا نام وہاں پہ لیا. ٹھیک ہے. جو عطر مجھے سب سے زیادہ پسند آیا وہ میں نے اسی کا نام لیا. اچھا, اس پر پھر ایک یہ کہ اس سے پہلے میں نے ایک عطر کی مفت میں پروموشن کی ہوئی ہے, وہ آج کل وہ بھی فیس بک پہ بہت ہر تھوڑی دیر اشتہار آ جاتا ہے. ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس اشتہار کو بند کر دو, مفت کا ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے وہ پہلے والی تشہیر کی تھی تو ہم وہ لیں یا یہ والی بات آپ کی مانیں, آپ کی کون سی بات صحیح ہے؟ تو بھائی
مولانا سے آپ پوچھیں، ان کے پاس بھی ایک وقت میں جو گھر کا جو ان کی وارڈروب ہے اس کے اندر کوئی 15-20 پرفیوم رکھے ہوں گے. ایسے ہی تو ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، الگ خوشبو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے اس کا کہا پھر اس کا کہا؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ میں ان ساری تقاضوں کا خیال کرتا ہوں. اگر آپ ان ساری چیزوں کو خیال کرتے ہوئے ایک چیز کر رہے ہیں، ایک برانڈنگ کر رہے ہیں، اور میں کروں گا آگے بھی، تو آپ پہلے سے تیار رہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں میرا نہیں. لیکن آپ یہ بھی ساتھ کہہ دیں نا کہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کریں. ہاں نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو آپ صرف تنقید نہیں کر سکتے ہو. ہاں کہ یار یہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، یہ دیکھو یہ لڑکیاں کیوں ہیں، یہ لڑکی ادھر کیا کر رہی ہے، اس کا کیا کام ہے، صابن بیچنے کی بھی لڑکی ہے، فلاں چیزیں بیچنے کی بھی لڑکی ہے. تو لڑکے ہم لڑکے جب کریں تو ان کو بھی تم نہیں کرنے دیتے، لڑکیاں کریں ان کو بھی نہیں کرنے دیتے، تو کریں کیا؟ مطلب کوئی سولوشن تو دو نا. شریعت کا مزاج سر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور ان کے وسیلے سے، اس کا مزاج شروع سے یہ تھا اور ہے کہ وہ پہلے متبادل دیتی ہے، بعد میں فتویٰ لگاتی. ایسے ہی آپ سود ہے، قرآن کا اسلوب آپ دیکھ لینا، احل اللہ البیع وحرم الربا، پہلے حلال کہ بھائی بے ہے یہ کر لو، حلال ہے، کیا مسئلہ تم، وحرم الربا دین. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں مزاج ہم اتنا بدل دیا ہے ہم نے کہ ہم اعتراض پہلے کرتے ہیں اور سولوشن نہیں مانگو ہم سے، ہم ایکسپرٹ تھوڑی ہیں. مارکیٹنگ والوں سے پوچھو جا کے، بھائی اعتراض کرنے کے ایکسپرٹ کہاں سے ہو تم؟ ایسے ہی یعنی ہمیں صرف تنقید کرنے کا شوق ہے، سولوشن نہیں ہے ہمارے پاس، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ایڈریس ہو گیا. چلے لگے رہو مولانا، آپ بھی ذرا شروع کریں. جی ہم نے تو شروع کیا ہوا ہے جی، ماشاء اللہ زبردست، ہم نے بھی شروع کیا ہوا ہے سلسلہ یہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پرسنل سوالوں میں سے ہے کہ آپ جامعۃ الرشید کے ساتھ منسلک ہیں، جامعۃ الرشید آپ کو پے کرتا ہے یا آپ وداؤٹ پے جامعۃ الرشید کے GTR میڈیا سے آپ ہوسٹنگ کرتے ہیں؟ یہ بات ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گا کتنا پے کرتا ہے. اچھا چلیں یہ بڑی نوازش ہے آپ کی. اچھا دیکھو جامع رشید میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں نا، ہمارے بڑے ہیں استاد صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں اکثر، جی ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اور اس کا ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، کہ اعلیٰ جو ہے نا، اعلیٰ جی یہ لزوم کے لیے آ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے، ویسے تو اس کا معنی ہے پر جی پر، لیکن یہاں یہ لزوم کے معنی میں ہے جب کسی شے کے. تو اس کا مطلب ترجمہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں پروفیشنلزم کو لازم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. احسان کا مطلب کسی بھی کام کو اچھے انداز میں کرنا، جس طرح اس کا حق ہے. تو آج کی زبان میں اس کا ترجمہ ہے پروفیشنلزم، پروفیشنلی آپ کریں. تو جب وہ یہ جملہ ہمیں بار بار کوٹ کرتے ہیں، تو آپ اب اس سوال کا جواب مجھے آپ دے دیجئے، اور اسی سوال میں آپ کا جواب ہوگا کہ جامعۃ الرشید کو پروفیشنلی مجھ سے کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، یہ کسی بھی اپنے امپلائی سے جو اس کے لیے کام کر رہا ہے. یعنی امپلائی سے جامعۃ الرشید کہہ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے پروفیشنلزم کا، اور خود پے بھی نہ کرے، تو کون سی پروفیشنلزم؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو جواب یہی ہے کہ الحمدللہ میں امپلائی ہوں، میں جامعۃ الرشید کے پیرول پر ہوں، پہلے دن سے ہوں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ. الحمدللہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کی جتنا بھی میڈیا ہاؤسز ہے، آپ ہی اس کے ہیڈ ہیں یا اس کے دیگر؟ جامعۃ الرشید میں ہمارا جو میڈیا ہاؤس ہے، میں اگر یہ کہوں کہ اس کو ہیڈ تو حضرت استاد صاحب خود کرتے ہیں، اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن ظاہر انتظامی چیزوں میں پھر نیچے ظاہر ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو. جی ماشاء اللہ. اچھا مجھے دوسرا بتائیں کہ جامعۃ الرشید نے ماشاء اللہ جیسے میڈیا ہاؤس بنایا ہے، اسی طرح جامعۃ الرشید کے متعلقہ کچھ سوال ہے. جامعۃ الرشید ہمیشہ ایک ایسی چیز لے کر منظر عام پر آتا ہے کہ جو کوئی اور ادارہ نہیں لاتا ہے یا جرت نہیں ہوتی ہے. جامعۃ الرشید نے کچھ وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر جہادیوں کا لوہا منوایا ہے. آج کل جامعۃ الرشید جو ہے نا وہ ڈٹا ہوا ہے جمہوریت کو منوانے کے لیے، ایسا کیوں ہے؟ ریاست کو منوانے کے لیے ریاست، ہاں جمہوریت کے بعد ریاست بیسیکلی، اس میں پھر جمہوریت بھی آتی ہے، اس میں پھر دیگر ادارے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ہم سیرت کی بات اگین کرتے ہیں. اچھا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ آج کے دور میں نا لوگ اعتراض جب آپ کے اوپر کرتے ہیں، جی اعتراض کریں گے، اب اس کا جواب دینے لگیں گے نا، میں جواب کہاں سے دوں گا؟
ایک تو یہ ہے میں پرسنل اپنی فیلنگز بتانا شروع کر دوں کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں یہ میں کیا ہے، مطلب آپ ہیں کون؟ جی صحیح بات ہے. تو میرے پاس ریفرنس بچے گا کیا جو معتبر ہے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو میرے لیے اسوہ حسنہ وہی ہے. اب جب ہم اپنے کسی بھی قدم کی، کسی بھی عمل کی اس کو ریلیٹ کریں گے سیرت رسول کے ساتھ، تو لوگ کہیں گے یار نبی حضور تک تو نہیں پہنچو یار، کم از کم حضور کی بات تو یہاں نہیں لاؤ، کم از کم یار حضور تو حضور تھے، تو تم ہو تو فلاں. بھائی حضور تھے، ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں حضور ہی کا ریفرنس ہمارے لیے معتبر ہے. آپ کو اچھا لگے نہ لگے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب جواب آپ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک مکی ہے، ایک مدنی ہے. ہمیں دونوں زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں، میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی کی کتاب بھی آپ اٹھا لیں نا، جامع معنی، آپ اس ایک کتاب کو میں ساری آڈینس کو کہتا ہوں پڑھ لیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتار چڑھاؤ، اسٹریٹجی، پالیسی، یہ گراف دیکھ لیں، آپ کا جامع شریف پہ اعتراض ختم ہو جائے گا. ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ایک وقت میں انسان کو ایک تھاٹ آتا ہے، ایک خواہش آتی ہے، ایک کوشش آتی ہے، وہ کرتا ہے کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ کا اس وقت مجھ سے یہ تقاضا ہے. دیانتاً وہ یہ سمجھتا ہے، ضمیر اس کا یہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو، وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. لیٹر آن اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ والا کام اتنا عرصہ میں نے کیا، وہ اس کام کو غلط نہیں کہتا، اتنا عرصہ میں نے کیا، لیکن اس کام کو مزید بہتر کرنے کے لیے مجھے اب اپنا گیئر بدلنا ہے، مجھے اپنے ٹریک کو چینج کرنا ہے، اور مجھے دوسرے راستے پہ آ کے کام کرنے کی ضرورت ہے، جو راستہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. دیکھو جامع رشید نے اس وقت کام کیا امت کے لیے کیا نا، اس کو یہ لگتا تھا کہ امت کی مفاد میں کیا. پھر وہ پورا تجربہ، اور جو تجربہ جامع رشید یا حضرت صاحب کے پاس ہے وہ یہاں کسی کے پاس نہیں ہے. بالکل کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس تجربے کی روشنی میں یہ سوچا کہ اگر یہ والا جو کام ہے، جس راستے سے ہم امت کی بہتری کے لیے یہاں کام کر رہے ہیں، اس راستے کو اب ایک ایسے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے. سپورٹ، دیکھو ہم ساری زندگی لڑ تو نہیں سکتے، ایسا ہی نہیں لڑ سکتے نا، نہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں لڑائی کا اختتام کر کے نظام کو جو ہے نا وہ اسٹیبل کرنا ہے. ایسا ہی. ٹھیک ہے، ہمیں اس ملک کے اندر ایک امن، استحکام، سلامتی، ہمارا الٹیمیٹ مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے، پورے خطے میں لڑائی کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے. اب اس مقصد کے لیے ہم کب تیار ہوں گے؟ یعنی ہمارا سارا فوکس صرف یہ ہے کہ لڑائی، اچھا جیت گئے، پھر کیا ہوا؟ پھر جنگ، پھر جیت گئے، پھر. تو ان کو یہ لگا کہ اب ہمیں افراد سازی کی ضرورت ہے. جب ہم ایک فتح کر لیں یا ایک نظام کو، آپ یوں سمجھ لیں کہ اب مدنی زندگی آ چکی ہے. نہیں، مدنی زندگی بھی آ چکی ہے، اور اس کے لیے امپلیمنٹیشن. ہاں بالکل. بھائی میں نے ایک نظام ہے، میرے پاس ایک نظام آ گیا، اب میں نے یہاں پہ بیٹھ کے راج کرنا ہے. اس راج کرنے کے لیے لوگ وہی بیوروکریٹ، وہی پرانا انگریز کا سسٹم، وہی برطانوی راج، وہی عدالتی نظام، وہی تھانہ کلچر، وہی. تو پھر مطلب کیا بدلا؟ آپ نے جنگ کی کس لیے؟ آپ لڑائی کر کس لیے رہے تھے؟ صحیح. ہوا میں تیر مار رہے تھے کیا؟ تو حضرت کو جو میری دانست ہے، ظاہر ہے میں ان کا ترجمان نہیں ہوں بائی دا وے، یہ وضاحت، لیکن میری فیلنگ یہ ہے، اور میں اسی لیے مطمئن ہو کر ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جی الحمدللہ. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی تنخواہ مل رہی ہے، مجھے جامع رشید کے علاوہ میں کہیں کام کروں اس سے بہتر مجھے مل جائے گا، لیکن الحمدللہ جہاں کھڑے ہیں دلیل سے کھڑے ہیں، اعتماد سے کھڑے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا ہے، اور انہوں نے کہ مجھے اب، میں نے بہت کاوش کر لی گراؤنڈ پہ، مجھے اب اس کاوش کے نتیجے میں جو ایک ہمیں نظام ملے گا، اس نظام کو چلانے کے لیے افراد سازی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وہ مجھے کام کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں، اور کمال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کمال کر رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا، پبلکلی ایک سوال ہے. میں ایک جگہ پر تھا تو وہاں پر جامع رشید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ سوال میرے ذہن میں ابھی اچانک آ گیا، تو میں نے کہا آپ سے کر لوں تو ان کی نظر بھی ہو جائے گا. وہ بھی ظاہر بات ہے پوڈ کاسٹ آپ کو بھی سنتے ہیں، مجھے بھی سنتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی سنتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی سنتے ہیں. جامع رشید نے ہماری ریاست کے جو پہلے امیر گزر چکے ہیں ان کا بہت ساتھ دیا. ریاست کے امیر کون؟ جناب عمران خان صاحب. اچھا، ٹھیک ہے، بہت ساتھ دیا، ان کا دفاع کیا ہر سطح پر. کیا ریاست اسی طرح ہی جامع رشید آنے والے جو آ چکے ہیں ہمارے اس وقت امیر ہیں ہماری ریاست کے، تو شہباز شریف صاحب کا بھی اسی طرح دفاع کرے گی؟ بالکل کرے گی، کر بھی رہی ہے. اب میں اس کا آپ وجہ بتا دیتا ہوں کمپیریزن.
ہمیں نا حضرت استاد صاحب کو سنتے ہوئے جامع رشید میں براہ راست سنتے ہوئے 13-14 سال ہو گئے. یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ حضرت کو براہ راست سنتے ہیں, آپ ان کے قریب ہیں بہت زیادہ, تو یہ سوال میں نے اس لیے جی صحیح, بالکل صحیح. 13-14 سال ہم نے سنا ہے نا جی. آپ یقین کریں ہم پہلے دن جامع میں آئے تھے نا, اس دن سے ہم حضرت سے یہ الفاظ سن رہے ہیں, ریاست رہے گی ہم رہیں گے, ریاست نہیں رہے گی, یہ مدرسہ, یہ ممبر, محراب کچھ نہیں رہے گا. اور جن ممالک میں ریاست کمزور ہوئی ہے آپ ان کی حالت دیکھ لیں, آپ لیبیا دیکھ لیں, عراق, شام, لبنان, جو ممالک ہیں اس وقت پوری دنیا میں جتنے مسلم ممالک ہیں, جتنی آزادی سے یہاں مولانا پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں کہیں بھی نہیں کر سکتے. آپ کریں گے, کر نہیں سکتے پھر تو اس ریاست جیسی نعمت ہے کہیں. اور آپ 57 اسلامی ممالک ہیں نا آپ کے, کوئی ایک ملک اس ملک کے لیول کا آزاد ملک ہے تو دکھائیے. خرابیاں دیکھیں, خرابیاں, کمزوریاں دیکھیں, وہ تو ہر جگہ پر ہے, ہر گھر میں ہے, ہر انسان میں ہے. ان کا پوائنٹ ایک ہی تھا پہلے دن سے, ہم نے سنا ان کو نا, ہم چشم دید ہیں, یا تو ہم نے کسی سے سنا ہو, ہم نے سنا ہے, وہ کہتے تھے ریاست. اب اس ریاست کے جتنے پلرز ہیں, چاہے وہ حکومت ہے, پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ان کے اچھے کاموں میں. ٹھیک ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ نواز شریف یا شہباز شریف کے ساتھ اتنا اعلانیہ تو مفتی عبدالرحیم صاحب کھڑے نہیں ہوئے جتنی عمران خان کے حق میں کھڑے تھے. ہاں, یہ میں سوال میں خود کر دیتا ہوں, اب اس کا جواب بھی لے لیں. اتنی اعلانیہ مخالفت اور معاندت اگر نواز شریف کی آج ہوگی نا, تو جامع رشید اس کے مقابلے میں بھی ایسے ہی کھڑا ہوگا اس کے دفاع کے لیے جس طرح عمران خان کے لیے کھڑا ہوا تھا. صحیح. ہمارے مذہبی طبقے نے جتنی مخالفت بلکہ معاندت عمران خان کی ہے, کسی اور کی ہے آج تک, کسی اور لیڈر کی, ایک بتائیں مجھے, ایک بتائیں. نہیں کی نا. تو بھائی آپ اس لیول کی مخالفت لے آئیں, میں اس لیول کی حمایت لے آؤں گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. سو یہ ایک اس کا سمپل جواب ہے. جہاں تک بات ہے فوج کی, جامع رشید کے اوپر یہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ فوج, ہزاری بات ہے, وہ میرا بھی سوال آنے والا تھا کہ استاد جی نے ابھی تازہ ایک مجلس کے اندر ایک بوسہ لیا ہے فوجی کا, تو اس کے اوپر بھی جی دیکھیں, فوج کی جہاں تک بات ہے, حضرت یہ سمجھتے ہیں دیانتاً کہ فوج اس ریاست کا ایک سب سے بڑا اور اہم اور مضبوط ستون ہے. یس. ٹھیک ہے. یس. اب سوال ہو سکتا ہے کہ فوج اپنی لمٹس میں ہے یا نہیں ہے, وہ تو سوال ہمارا بنتا ہی نہیں. وہ سوال کر بھی سکتے ہیں آپ کو. جی نہیں, میں بتا دیتا ہوں نا. اس کا مسئلہ یہ ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ استاد جی دامت برکاتہم, اللہ ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے, انہوں نے علل اعلان ہاتھ چوم لیا ہے. بعض لوگ چھپ کیسے جا کر چومتے یہ جواب دے دے رہا. بالکل زبردست بات ہے. میں نے اس پہ پوسٹ بھی لکھی تھی. مجھے بہت کم غصہ آتا ہے, لیکن جب آتا ہے تو میں کیا, ہم انسان ہیں نا. جب آصف غفور صاحب آئے تھے, جی آج آپ کے پوڈ کاسٹ میں یار مجھے یہ وضاحت بھی کرنے دو اور سن لو غور سے. دیکھو آصف غفور صاحب آئے جی جامع میں, باوردی آئے, ہمارا اس وقت فضلاء کا اجتماع تھا, اس سے خطاب کرنے کے لیے آئے. حضرت نے آصف غفور صاحب کو کہا کہ یہ علماء ہیں, ان کو آپ پر اعتماد نہیں ہے, آپ کی پالیسیوں پر ان کو اعتماد نہیں ہے, روبرو کھڑے آپ ہوں گے, جو یہ سوال کریں گے آپ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. تو یار پھر آپ یہ کہہ دیں نا کہ کوئی اور عالم ایسا سوال کہہ سکتا ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک بڑا محتمم مرشد کسی کا, دیگر حضرات علماء کرام جو تنقید کرتے ہیں, جی کوئی ان کا سیاسی لیڈر, کوئی بڑا, سب قابل احترام ہے, یقین کریں, دل سے کہہ رہا ہوں, قابل احترام, دل سے کہہ رہا ہوں, بخدا جی, وہ اپنے کارکنان کے سامنے کسی فوج کے وڈیرے کو بٹھائیں جو ان کا ترجمان ہو فوج کا, کوئی عام کرنل ورنل نہیں, ترجمان, آفیشیل ترجمان, میجر جرنل باوردی, 3 گھنٹے اس کو روسٹم پہ کھڑا کر کے کہیں کہ ان کے سوال سنو جو یہ کہتے ہیں اور جواب دو. آپ کریں, اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ پھر مفتی عبدالرحیم صاحب پہ تنقید کر سکتے ہیں, اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اور جہاں تک بات ہے کہ فوج ہاتھ چومنا ہے, میں آپ کو بتاؤں, استاد صاحب دیانتاً یہ سمجھتے ہیں اس ٹائم کہ فوج اس ریاست کا وہ پلر ہے, اگر وہ دیکھو ہر ریاست کے خد و خال ہوتے ہیں جی, وہ ہر ریاست مختلف طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. سعودی عرب ہے, بادشاہت ہے نا جی, سمپلی بادشاہت ہے, وہاں بادشاہ کے علاوہ کسی کی کوئی چلتی نہیں کوئی بات. امام حرم بھی اگر کوئی بادشاہ کے خلاف بات کرے گا اٹھا کے جیل میں ڈالیں, کوئی سوال نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر ٹھیک ہے.
انڈیا ہے وہاں ایک ڈیموکریسی ٹھیک ہے وہاں کی ڈیموکریسی پہ اپنی طرح کے سوالات ہیں کہ وہاں بھی اب چیزیں جس طرح سے ہو رہی ہیں. ایران کی ڈیموکریسی الگ ہے کہ وہاں پہ سپریم لیڈر کی ساری چیز وہ چلتی ہے لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے ایک جمہوری عمل انہوں نے پروسیس کیا ہوا ہے تو ہر ریاست کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر جمہوری عمل ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اس میں فوج ریاست کا ایک بہت ہی اسٹرانگ کردار ہے. اور میں نے آپ کو بتاؤں اس حوالے سے ہم نے سوال جب ہوا کہ فوج سیاست میں اتنا کیوں مداخلت اس کی ہے تو اس کا ایک وہ جواب ہے جو شاید لوگوں کو نہیں پتہ. آپ کا ملک وہ ملک ہے جس کی سیاست میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مکمل مداخلت ہے اور ہر وقت کی مداخلت ہے. صرف کسی ایک ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں بات کر رہا میں. جی. آپ کا چونکہ آس پاس کا جو آپ کے بارڈرز ہیں ان کی اہمیت کے پیش آپ کا جو جغرافیہ ہے وہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ لوگوں کے بہت ساری دنیا کے مفادات اس سے وابستہ ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو جب بھی آپ کا الیکشن پروسیس ہوتا ہے آپ کا کوئی بھی یہاں پہ جمہوری عمل وجود میں آتا ہے یا چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران آپ کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پوری طرح متحرک ہوتی ہے. تو میں نے جب یہ سوال کیا تو جواب یہ ملا کہ آپ ایک کام کریں آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم کر دیں ہم اپنی انٹرنل اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم کر دیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو تو اسٹیبلشمنٹ ہی ڈیل کرے گی نا. ایسے ہی ہے. باہر کی ایجنسی ہے را ہے موساد ہے جو بھی ہیں ٹھیک ہے نا CIA ان کو تو آپ کی ISI ہے آپ کی ایجنسی ہی ڈیل کرے گی نا. ان کو تو کوئی سیاسی بندہ ڈیل نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے نا. تو اس لیے جب فوج اتنا مضبوط پلر ہے ریاست کا تو ہمیں اس پلر کو اس میں خرابیاں ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں ضیاء الحق صاحب مرحوم شہید وہ جب فوج کے سربراہ بنے سپہ سالار بنے ان سے پہلے کی فوج اور ان کے بعد کی فوج میں کتنا فرق ہے. زمین آسمان کا نا. ان سے پہلے کی فوج شراب کباب سب کچھ ہم بنگلہ دیش کی مثالیں بھی دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں وہ ہو گیا یہ ہو گیا. لیکن آپ ضیاء الحق صاحب کے بعد دیکھیں خطیب بھی بھرتی ہو رہے ہیں امام بھی عزت ہو رہی ہے اس کا بھی رینک بڑھ گیا وہ بھی یہ ہو گیا اس کی بھی یعنی باقاعدہ فوج کے اندر ایک ڈسپلن آیا. شراب کباب حرام ہو گئی وہاں نمازوں پہ باقاعدہ اہتمام کی ساتھ چیزیں ہونے لگ گئیں اذان بھی ضروری ہو گئی کتنی چیزیں ہوئی نا وہاں پہ. تو آپ کا ایک جرنل اگر آپ اس پہ محنت کر لیں گے تو آپ کی پوری فوج کے اندر جو ایک اضافی خرابیاں ہیں دیکھیں آپ کی فوج پروفیشنل ہے نا بالکل دنیا میں آپ کی فوج کو مانا جاتا ہے ایسا ہی ہے. تو آپ کی فوج میں رہ جاتی ہے خرابی دیگر ادھر ادھر کی خرابیاں. ان خرابیوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. حضرت کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا یہ احتجاج سے ٹھیک نہیں ہوگا. طاقتور کے سامنے آپ احتجاج کر کے اس کو اور ضد دلائیں گے. ایسا ہی ہے ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر وہ محنت کریں جو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ اور وہ جو پیٹرن ایک مجدد الفسانی کا پیٹرن ہے آپ وہ پڑھ لیں. اس پیٹرن کے مطابق آپ کام کریں گے. آپ دوبارہ اس میں رہی صحیح خرابیوں کے لیے کوئی ایک آپ کو بندہ جنرل مل جائے آپ ساری خراب مثال آپ آج ریویل کر رہا ہوں کر دوں. ہمارے ملک کے اندر جو یہ اسلامائزیشن کا پروسیس ہے میرا ایک پوڈ کاسٹ ہے جو پاکستان ایئرپورٹ سیکیورٹی کے چیف تھے میجر جنرل عابد لطیف خان. ٹھیک ہے. اس وقت وہ آرمی فاؤنڈیشن کے وہ ہیں CEO ہیں. وہ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے تھے ابھی ریٹائرڈ ہوئے کچھ وقت پہلے میجر جنرل بلکہ وہ لیفٹیننٹ ہو کر ریٹائرڈ ہوئے تھے. اس سے بڑا تو رینک نہیں ہوتا نا فوج میں. بالکل ایسا. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں میجر جنرل تھا تو مفتی جنرل باجوہ نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا مفتی صاحب کے کہنے پہ مفتی عبدالرحیم صاحب کے کہنے پہ کہ اتنا ہمارا سب کچھ ہے ہم IMF سے بات بھی کر رہے ہیں اپنی ساری چیزیں منوا رہے ہیں ہم اپنے نظام کو اسلامائز کیوں نہیں کیا مصیبت ہے اس میں. اللہ ٹھیک ہے. تو جنرل باجوہ نے کہا حضرت آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے میں تیار ہوں. جنرل باجوہ کے کہنے پہ حضرت استاد صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو شیخ الاسلام صاحب کو لے کر کراچی سے GHQ گئے. اللہ. ٹھیک ہے. جب آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک دفعہ دھوپ میں کھڑا کیا تھا سب کو 5 منٹ کے لیے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی یاد ہے. اس دن جب ہم دھوپ میں کھڑے تھے اس دن GHQ میں اس اسلامک بینکنگ پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی پریزنٹیشن چل رہی تھی. اللہ اکبر. آرمی چیف بیٹھا تھا اس پریزنٹیشن میں. ٹھیک ہے. اس پریزنٹیشن کے بعد اس پہ پورا کام ہوا اور یہ جو ابھی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلے اور یہ ساری چیزیں جو آپ نے دیکھا یہ سارا الحمدللہ آغاز وہاں سے ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس سے بڑھ کر ایک بات بتاؤں نیول چیف استاد صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اسلام آباد میں اور حضرت نے کہا کہ وہی بات کہ آپ کا اتنا اربوں کا بجٹ ہے آپ کیوں اس کو اسلامائز نہیں کرتے کیا مسئلہ ہے مشکل کیا ہے. آپ نے یعنی نیشنل بینک ہے نا تو نیشنل بینک میں آپ نے رکھا ہوا ہے نا پیسہ آپ نیشنل بینک کی جو اسلامک ونڈو اعتماد آپ اس میں شفٹ کرنا ہے آپ نے کیا مسئلہ ہے اس میں. اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ ہمیں کوئی کنسلٹ کر دیں اس میں آپ بتائیں کیسے ہونا ہے ہم تو تیار ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں اس وقت الغزالی یونیورسٹی کے ایکٹنگ VC ہیں وہ عارضی مفتی احسان وقار صاحب وہ اس وقت نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں.
ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہ دیگر بینکوں میں بھی بڑا ان کا ماشاء اللہ نام ہے اس فیلڈ میں. حضرت نے ان کو بلا لیا فوراً, ان کو کہا جی یہ ان کے ساتھ بیٹھیں. اسی دن یہ طے ہوا, اگلے دن میٹنگ ہوئی. ان کے فائنانس کے جو لوگ تھے نیوی کے, نیول بجٹ جتنا ہے اس ایک میٹنگ کے نتیجے میں وہ سارا اسلامک ونڈو میں ہے اس وقت, اربوں کا بجٹ. اللہ, آپ یہ کام کر لیں سر, کریں نا, کون روک رہا ہے آپ کو؟ یہ کام سڑک پہ احتجاج کرنے سے نہیں ہو سکتا تھا, بلیو می. کمال ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ حضرت استاد صاحب, میں نے اس میجر جنرل سے یہ بات پوچھی, میں نے کہا یہ استاد صاحب اپنے آپ کو اتنا پیچھے کیوں رکھتے ہیں, یعنی اتنے کام انہوں نے کروائے ہیں نا, یہ جو مدارس کے رجسٹریشن کا مسائل تھے, چیزیں تھیں, یہ سارے یہ ادھر سے ہوئے, لیکن یہ استاد صاحب کبھی اپنا کو پروجیکٹ نہیں کرتے, مطلب ایسے نا پیچھے. تو یہ بھی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جنرل باجوہ کو 3 میٹنگز کے بعد یہ پتہ چلا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب کے والد نہیں ہیں. اچھا, اتنا احترام. اللہ یار, پھر ہمیں آپ کہتے ہیں اکابر کے گستاخ ہیں, یہ توڑ پیدا کرنے والے ہیں, تو میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. صحیح ہے. آصف غفور صاحب آئے, میں جو بات کہہ رہا تھا نا, مان لو وہ ایک کسی لڑکے نے ان کی نا بوسہ لیا. اب وہ لڑکا اللہ کا بندہ دکھتا میری طرح ہے, تو وہ فیس بک پہ لوگوں نے لگا دیا کہ جی دیکھے عبدالودود تو حجر اسود کی طرح آصف غفور کو چم رہا. بھائی میں وہ نہیں مان لو اس بات کو. لیکن خیر, آصف غفور صاحب آئے نا, یہ بات میں نے لکھی بھی تھی, میں ریپیٹ کرتا ہوں. جرت دیکھیں, یہ جرت اسی بندے میں ہو سکتی ہے جس کو 1 روپے کا مفاد نہ ہو کسی سے. جامعۃ رشید کے اکاؤنٹس آج تک مشکلات کا شکار ہیں. اگر اتنا ہی جامعۃ رشید فوج سے فیور لے رہا ہے تو اپنے اکاؤنٹ ہی کھلوا لیتا ہے یار, اپنے اکاؤنٹ. اچھا, ایک طرف لوگ کہتے ہیں ایران سے فنڈ بھی ہمیں آ رہا ہے, فوج سے فنڈ بھی ہمیں آ رہا ہے, اور پھر پوسٹیں لکھتے ہیں کشمیر سے بیٹھ کے کہ جی جامعۃ رشید مالی بحران کا شکار, شدید ترین مالی بحران, اساتذہ کو 4 مہینے تنخواہ نہیں ملی. کسی ایک بات پہ سٹینڈ کرو. اگر مجھے ایران سے بھی فنڈ آ رہا ہے, اگر مجھے فوج بھی فنڈ دے رہی ہے, تو یار مجھے تو ایڈوانس میں تنخواہیں ملنی چاہیے. اور خود مجھے پتہ ہے کہ 3 مہینے میں تنخواہیں پچھلے دنوں نہیں ملی. مجھے اس کے اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. ایک محتمم ادارے کا, ایک وہ ادارہ جس کا آپ نے پورے پاکستان کے علماء کرام نے مل کے سوشل بائیکاٹ کر دیا, ایک بورڈ بنانے پہ, ایک انتظامی بورڈ بنانے پہ, اس کے سارے ڈونرز. اور استاد صاحب کا وہ ظرف ہے, ایک لاہور کے ڈونر ہے, میں نام نہیں لوں گا. استاد صاحب وہ اچھی خاصی ڈونیشن دیتے تھے جامعہ کو منتھلی, ان کے اوپر ہم ریلائی کرتے تھے. استاد صاحب نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ذاتی طور پر یہ رائے دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ابھی ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے نا یہ بورڈ بننے کے بعد, تو جب تک آپ کا اعتماد ہم پہ بحال نہیں ہوتا آپ اپنا فنڈ روک لیں. اللہ, اتنی بے نیازی اس بندے میں آج ہے, اس شخص میں. ٹھیک ہے. سو آپ نے سوشل بائیکاٹ کر دیا. اس سوشل بائیکاٹ کے باوجود جامعۃ الرشید نے بورڈ بنایا, جامعۃ الرشید نے اسکول کالج کھولے, جامعۃ الرشید نے اپنی برانچز بڑھائیں, جامعۃ الرشید نے لاہور کیمپس بنایا. جامعۃ الرشید پاکستان کا وہ واحد مدرسہ ہے جس کو پراپر یونیورسٹی چارٹر لے لیا اس نے. ایسا ہی ہے. وہ ایک پروفیسر کوئی لمز کا ہے, کوئی KSBL کا ہے, کوئی نسٹ کا ہے, کوئی جناب کسی یونیورسٹی کا ہے, کوئی فاسٹ کا ہے, اور سارے امریکہ سے ڈبل PhDs کر کے آئے ہوئے لوگ ہیں. ایک بندے کی سیلری 10-15 لاکھ روپے ہے. جامعۃ الرشید کیسے دے گا وہ؟ پھر بھی اس نے آپ کے سامنے وہ منتیں آپ کی نہیں کر رہا کہ ہاں پلیز یار ہمیں کچھ, یا فوجی فنڈ لے لے, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو کبھی کبھی حضرت کہتے ہیں حضرت الزام لگا ہی رہے ہیں تو کوئی قبول ہی کر لیں, کوئی نیاز, ٹھیک ہے نا. لیکن جس دن یہ پہلی نیاز قبول ہوئی, اگر ہوئی, تو جامعۃ الرشید کے جو وہ ایک وقار ہے نا وہ دھڑام سے ادھر آئے گا. ایسے ہی ہے. آپ پھر کٹ پتلی ہوں گے. آج الحمدللہ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, بات لمبی ہو رہی ہے بٹ یہ کھل کے ہونی چاہیے بات. جنرل باجوہ سے میٹنگ تھی استاد صاحب کی, اور سلیم صافی گئے میٹنگ پہ. یعنی سلیم صافی بعد میں ان کی کوئی ملاقات ہوگی. ایک بریگیڈیئر کے کمرے کے اندر جو سیکرٹری تھا جنرل کا, اس کے اندر تحفے تحائف پڑے ہیں کافی سارے. میٹنگ جاری تھی, انہوں نے کہا جی آپ ویٹ کریں پلیز, وہ میٹنگ ختم ہو جائے. تو اس نے ایسے پوچھ لے بیٹھ گئے سب کون مہمان ہے؟ اس نے کہا جی کراچی کے مفتی صاحب ہیں. اس نے نام نہیں بتایا. اس نے کہا میں سمجھ گیا, اتنے تحائف لے کر آنے والا ایک مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں. حضرت استاد صاحب آج تک جتنی نیشنل سیکورٹی کی, یہ ادھر ادھر کی, یہ جو بھی نیشنل کاز کی میٹنگز ہوتی ہیں علماء کرام کو بلایا جاتا ہے, ٹکٹ دیتے ہیں, اکوموڈیشن دیتے ہیں, رول ہے دیتے ہیں, نارمل سی بات ہے. ایسے آج تک یہ میں آن ریکارڈ بار بار کہہ رہا ہوں, میں حلف دے سکتا ہوں اس پہ, آج تک کبھی استاد صاحب نے ٹکٹ نہیں لیا, اکوموڈیشن کسی ہوٹل میں نہیں لی, اپنے خرچے پہ جاتے ہیں. اپنا وہاں JTR کا ایک چھوٹا سا آفس ہے, اسی میں وہاں ہمارا میڈیا ہاؤس بھی ہے چھوٹا سا, تو وہیں رہتے ہیں. آج تک کبھی کسی ان کے خرچے پہ کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرے. یہ فیور بھی نہیں لی, جو جائز فیور ہے وہ بھی نہیں لی.
آئی بات سمجھ میں. جامع الرشید میں آج بھی آپ چلے جائیں نا, آپ کو کوئی پولیس والا نظر نہیں آئے گا. حضرت استاد صاحب کے ساتھ آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, کچھ وقت ہوا ہے کہ رینجرز کی سیکورٹی آئی ہے. وہ کیوں آئی ہے کہ اتنے شدید تھریٹ اب آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ بیان سے باہر ہے. تو وہ زبردستی ایک ظاہر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کور کرے اپنے لوگوں کو, تو وہ ہے. ورنہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ جامع کی گیٹ پہ پولیس والے بیٹھے ہیں 24 گھنٹے. اتنی سی فیور بھی نہیں لی. اللہ. آصف غفور صاحب آئے, آصف غفور صاحب نے پوچھا کہ حضرت میرے پاس یہ USB ہے, اس کے اندر ایک ڈاکومنٹری ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ جتنا میں نے لوگوں کے سوالات کو ایڈریس کرنا ہے اس سے پہلے میں یہ ڈاکومنٹری دکھا دوں, تاکہ لوگوں کو انشاءاللہ اسی سے کافی ساری چیزیں کور ہو جائیں گی, لوگوں کے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. حضرت کا پہلا سوال یہ تھا, میں چشم دید ہوں, میں موجود تھا وہاں, میں نے سنی سنائی بات نہیں کر رہا میں. حضرت نے کہا کہ اس کے اندر یہ کوئی لڑکی یا میوزک تو نہیں ہے. یار میں نے واقعتاً اس وقت سوچا, میں نے کہا یار ہم مولوی سارا دن جیو نیوز چلا کے بیٹھے رہتے ہیں, نیلم میں ہوں, نیلم یوسف اور ڈن ڈھنا, اور اس لڑکی اور میوزک کی تعویل بھی تو ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے ہی ایک مجبوری کے تحت ہم یہاں بھی کر سکتے تھے. اس میں تو اس آصف غفور صاحب نے جواب دیا, حضرت بس وہ ہمارے ترانے کی دھن ہے پیچھے تھوڑی سی, اور ایک جگہ مینار پاکستان کا ایک شاٹ ہے, وہ ہمیں وہاں کچھ خواتین اس شاٹ میں ہیں, ورنہ کوئی اس میں خاتون نہیں. حضرت نے کہا نہیں, آپ ایسے بات کر لیں, اس کی اجازت نہیں ہے. میجر جنرل آپ کا مہمان وہاں سے آیا, آپ سے بات کریں, آپ کے لوگوں کے سوالات کو ایڈریس کرنے کے لیے. آپ نے کہا اجازت نہیں ہے. جمعے کا دن تھا, جمعے سے پہلے کا یہ ٹائم ہے, نماز کھڑی ہونے والی ہے, اس کے وقت میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. وہ جمعہ پڑھا, انہوں نے جمعہ پڑھنے کے بعد واپس کمرے میں آئے, کمرے میں آ کے اس نے پھر اس سب حضرت, وہ میں نے اس بندے کی عاجزی دیکھی, خدا کی قسم. اچھا. حضرت نے کہا نہیں, اس کی اجازت نہیں, ویسے بات نہیں چلی وہ ویڈیو. کمال ہے. اور جس دن ہم پر اعتراض ہو رہا تھا کہ دیکھیں جن کے مدرسے میں ISPR آ گیا, کراچی کے 26 مدرسوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو لیٹر دیا اسی دن کہ آصف غفور صاحب ہمارے مدرسے کے وزٹ پلیز کروا دیں. اور ان مدرسوں میں الحمدللہ وہ ٹاپ آف دا لائن وہ مدرسے تھے جو ہم پر پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ دیکھو جی یہ دیکھیں جی. سو بھائی جان صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جامعۃ الرشید کے اوپر گفتگو کی. جامعۃ الرشید آنے والے ہمارے علماء پیدا تو وہ کر ہی رہا ہے ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز سے بڑے اچھے اسکالر پیدا ہو رہے ہیں, مذہبی اسکالر پیدا ہو رہے ہیں, اور تعلیمی معیار ان کا بہت اوپر چلا گیا ہے, بہت بلند معیار ہے. لیکن ہمارے دیگر وہ طلباء جو تیار ہو رہے ہیں, کیا ان کو بھی اسی نہج پہ تیار کرنے کے لیے کوئی فارمولہ رکھتا ہے اپنے پاس؟ یس, وائی ناٹ. یہ مثال کے طور پہ جو بورڈ بنا ہے جی, یہ کیوں بنا ہے؟ کتنے لوگ منسلک ہو چکے ہیں اس بورڈ کے؟ 1000+ مدارس تو ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. پورے پاکستان سے؟ جی یا ایک صوبے سے؟ نہیں, پورے پاکستان سے. ٹھیک ہے. اور باوجود اس سوشل بائیکاٹ کے. ٹھیک ہے. اور کیا باہر بھی اپنے برانچیں بنا رہا ہے جامعۃ الرشید؟ یس, کینیڈا میں جامعۃ الرشید کی برانچ انشاءاللہ اکتوبر میں اوپن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح UK میں ہماری بات چل رہی ہے, امریکہ میں ہمارے پاس آؤٹس پہنچ چکے ہیں, وہاں کام ہو رہا ہے الحمدللہ. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ہمیں پاکستان میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے مدارس آپ کو پتہ ہے فنڈ بیسڈ ہوتے ہیں, ان کا ایک لمیٹڈ ایک وہ ہوتا ہے چیزیں, وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پھیلا نہیں سکتے. کیا جامعۃ الرشید کا کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ مدارس خود مختار ہو جائیں؟ یس ہے, بالکل ہے. جامعۃ الرشید اس پر کام بھی کر رہا ہے. جامعۃ الرشید یہ سمجھتا ہے کہ جامعۃ الرشید نے جو فیس کا ماڈل ابھی شروع کیا ہے جی, تو اس پر بہت تنقید ہوئی ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا برائی ہے, اور کئی مدارس اب اسی طرف سوچ رہے ہیں, مجھے پتہ ہے. اور فیس کا ماڈل یہ ہے کہ دیکھو آپ نا خواہ مخواہ اپنے آپ کو ایک چندے والا مولوی کیوں کہتے ہو یار. دیکھو آپ نے اپنے طالب علم کو صرف پڑھانا نہیں, اس کی تربیت بھی کرنی ہے. تربیت میں سب سے پہلے یہ چیز شامل ہے کہ اگر آج 8 سال آپ ایک مولوی کو صرف پلیٹ لے کے یوں پھیلا کر دال لیتا ہوا دکھائیں گے نا, یا اس کی تربیت یہی کریں گے اور اس کو یہی سکھائیں گے, ساری زندگی اس کا ہاتھ یوں رہنا ہے, ایسے ہی رہنا ہے. کم از کم وہ بندہ جو اپنا ہاتھ یوں کر سکتا ہے, اس کے پاس طاقت ہے, اس کا ہاتھ تو یوں کرنا سکھا دو اس کو یار. بالکل ٹھیک ہے. اس کو اپنے اوپر خرچ کرنا تو سکھا دو کم از کم. جب وہ اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کرے گا تو وہ مخلوق کے لیے خواہ خرچ کرے گا, وہ ساری زندگی یہی سوچے گا کہ مجھے لینا ہے زکوٰۃ تو میں فرض سمجھ کے لوں گا, چاہے پیچھے میری جائیدادیں ہیں اور میرا خاندان جتنا مرضی امیر ترین ہے. تو اب جامعۃ الرشید نے ان طلباء کے لیے جو اپنی فیسز افورڈ کر سکتے ہیں, پورا ایک فارم, ان کا پورا میکنزم ہے جس کے تحت وہ سارے جیسے مثال کے طور پہ کالج یونیورسٹیز ہیں, ان میں اسکالرشپ کے لیے کرائٹیریا ہے نا, آپ ایک فارم فل کرتے ہیں, وہ ایک سرٹن کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کے مطابق وہ آپ کو پرکھ لیتے ہیں. اگر آپ مستحق ہیں تو اسکالرشپ ملتی ہے, ادروائز نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو مدرسوں کو کیا مصیبت ہے بھائی, ایک بندہ ہے وہ سارا کچھ کر رہا ہے, اس کے پاس آئی فون بھی ہوں گے, گاڑیاں بھی ہوں گی, سب کچھ ہوگا, گھر میں بھی ریل پہ ہے, ہوٹل پہ کڑھائیاں بھی پھوڑ رہا ہے ہر روز جا کے. مدرسے میں اس نے مفت رہنا ہے, اس نے رہائش بھی مفت رکھنی ہے, اس نے پڑھنا بھی مفت ہے, اس نے عصری تعلیم بھی مفت لینی ہے. کیوں بھائی, کیوں, کس خوشی میں؟ جو جامعۃ الرشید نے اس پہ بالکل بین لگایا ہے, جو بچے مستحق نہیں ہیں وہ پیسے دے کر پڑھیں گے اپنے.
ٹھیک ہے. ایک تو یہ ماڈل ہے. دوسرا یہ ہے کہ جامع رشید اب انڈاؤمنٹ پہ کام کر رہا ہے, جو ہماری ایک میراث ہے پرانی, ہماری تراث اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ہمارے جو قدیم زمانے کے ادارے تھے, ہماری یونیورسٹیاں تھیں, ہمارے جو جس طرح سے ایک ادارے چلائے جاتے تھے وہ انڈاؤمنٹ پہ چلائے جاتے تھے. اس وقت جو مغرب میں جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, ہارورڈ سے لے کر آکسفورڈ تک آپ چلے جائیں, جتنی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہ ساری کی ساری انڈاؤمنٹ پہ چل رہی ہیں. کوئی بھی یونیورسٹی اس کا ایسی نہیں ہے کہ جو فیسز سے اپنے ایکسپینس پورے کرے دنیا میں. جامعۃ الرشید میں اس وقت کتنے طلباء ہیں جو فیس دے کر پڑھ رہے ہیں؟ سر بہت میرا خیال ہے کم ریشو ہے. جی کم ریشو ہے, مجھے ابھی ایگزیکٹ تعداد تو یاد نہیں ہے کیونکہ ڈپارٹمنٹ پورا سیپریٹ ہے. بٹ یہ میں آپ کو میک شیور کر دوں کہ جو بچے فیس دے سکنے کے اہل ہیں اس کے باوجود نہیں دے رہے. ویسے کتنی تعداد ہے جامعۃ الرشید میں؟ 5000 پلس پلس ہے, کچھ پلس ہے. پورے پاکستان سے بچے آتے ہیں. پاکستان سے الحمدللہ. بیرونی طلباء بھی ہیں؟ بیرونی طلباء چونکہ اب جامعہ بنوریہ جو ہے وہ جامعۃ الرشید کے اس مجموعہ العلوم کے ساتھ منسلک اور ملحق مدرسہ ہے, تو بیرونی طلباء جتنے بھی ہیں وہ جامعہ بنوریہ کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کی وہ اسپیشلٹی ہے, اور وہاں الحمدللہ چاروں فقہ میں تعلیم دی جا رہی ہے. تو اللہ کا شکر ہے. تو ہمیں پھر اپنے پاس اس کو رکھنے کی ایسا وہ ضرورت نہیں ہے. ایک اور بات آپ کو جامعہ بنوریہ سے مجھے یاد آ گئی, فوج سے کھالوں کا NSU مانگنے کے علاوہ بھی کام ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب میں آرمی چیف سے بیٹھ کے میٹنگ کروں اور کہوں کہ جی جنرل صاحب میرے مدرسے کو پچھلی دفعہ بھی کھالوں کا NOC نہیں ملا تھا. یہ ایک مطالبہ ہے. ایک مطالبہ یہ ہے کہ بھائی صاحب یہ جو باہر کے ملک کے بچے آتے ہیں یہ یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان کا اور کوئی یہاں پہ مشغلہ نہیں ہے, تو ان کو ہم پاسپورٹ ایشو کیوں نہیں کر رہے؟ پلیز ہم آپ کو شیورٹی دیتے ہیں کہ جو پاسپورٹ کی ڈیٹ آپ دیں گے اس ڈیٹ کے اندر اس بچے کو اپنے ملک واپس بھیجا جائے گا, لیکن پلیز کچھ کریں. ہزاروں بچے ہیں بنوریہ کے جو 8-9 سال سے ان کے والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا, ان کے گھروں میں بیماریاں خوشیاں غمیاں گزر گئیں, لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کو پاسپورٹ مشرف کی ایک پالیسی تھی باہر کے ملک کے طلبہ کو پاکستان میں نہ آنے دینے کی, اس پالیسی کے وہ بھینٹ چڑھ گئے. کیا رکاوٹ ہے؟ پلیز اس کو آپ درست کریں. وہ غلطی تھی ان کی, آپ اس کو درست کریں اور ان بچوں کو پاسپورٹ ایشو کریں تاکہ وہ, اور ان کی تقریباً 4 کروڑ روپے 4 کروڑ ویزا ایشو کریں. 4 کروڑ روپے تو ان بچوں کی جرمانے کی فیس تھی. اچھا, جو لیٹ فیس پاسپورٹ انہوں نے ظاہر نہیں لیا اور ویسے ہی رہ رہے تھے, اس پاسپورٹ کے اوپر لیٹ فیس لگی ہوئی ہے. تو یہ بات انہوں نے جنرل صاحب سے کی. جنرل صاحب نے کہا جی کہ مفتی صاحب کتنے عرصے کا ہوتا ہے درس نظامی؟ انہوں نے کہا جی 8 سال کا. انہوں نے کہا میں 9 سال کا ویزا ملٹیپل. اچھا کمال ہے. بنوریہ کے بچے الحمدللہ وہ سارے, اور 4 کروڑ کی وہ جرمانے بھی معاف ہوئے ان کے. ایک یہ کام ہے, یہ نہج ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک لاسٹ بات اس ٹاپک پہ یہ کہ جی آپ احتجاج, آپ برائی پہ نقد بھی تو کیا کریں نا. آپ صرف تعریف ہی کرتے رہتے ہیں ان کی, آپ ان کی برائی پہ نہیں بولتے. دیکھو ہم وہ کام کرتے ہیں جو کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ان کی اچھائیاں جرت سے اس طرح بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے, ہم وہ کر رہے ہیں. برائیاں بیان کرنے والا تو الحمدللہ ہر چوک پہ آپ کو ملے گا. ہر چوک پہ ملے گا. تو ہم اس میں کیا ایڈ آن کریں؟ ہر گلی ہر محلے میں ملے گا. اتنی سی بات ہے. ایسے ہی. اچھا, جامعۃ الرشید اپنے طلباء کو اپنے ملک کے ہمارے جو بڑے بہترین علاقے ہیں جیسے ناردرن ایریا ہے, اپنی ٹیمیں وہاں پر وزٹ کے لیے بھی بچوں کو سیر و تفریح کے لیے بھی لے کے جاتا ہے. جامعہ رشید والو کچھ کرو اس حوالے سے. اس معاملے میں کمزور ہیں آپ لوگ. میں آپ کی طرف سے کہہ ہی سکتا ہوں ایسا کوئی پروجیکٹ ابھی شروع ہوا نہیں. ہونا چاہیے. ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں ہر ادارے میں ہونا چاہیے. جیسے اسکول کالج یونیورسٹیز کے ٹرپ جاتے ہیں ایسے ہمارے مدارس کے بھی ٹرپ جانے چاہیے. ہم مطالعاتی دورے پر تو جاتے ہیں, تو آپ سال میں ایک ٹرپ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ کم از کم ان طلباء کا تو ہونا چاہیے نا جو تخصص کر رہے ہیں یا جو مفتاح میں پڑھ رہے ہیں, اپنا دورہ حدیث شریف کر رہے ہیں یا موقوف علیہ میں پڑھ, کم از کم آپ الخامسہ سے لے لیں. جی بالکل ایسے ہی, درست بات ہے. اچھی رائے ہے آپ کی, جزاک اللہ. میں دوبارہ ریکویسٹ. عبدالودود صاحب کو کتنا شوق ہے ناردرن ایریا کا؟ بہت شوق ہے مجھے نا. آپ لوگ بس کھول دیں, میں دنیا میں کہیں بھی جاؤں گا, گھومنا پھرنا چاہتا ہوں. سیاحت کا بہت بے حد شوق ہے اور الحمدللہ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ یہ شوق خواہش پوری کرے کہ میں دنیا میں اتنا گھوموں پھروں اور ہر اس جگہ پہ جاؤں جہاں ہمارے دین کی
نشانیاں ہیں، ہمارے مذہب کی وہاں پہ علامتیں ہیں، ہمارے اصحاب کرام کے مزارات ہیں، ان کی یادگاریں ہیں، ان کی محنتوں کے نقوش ہیں. میں مطلب اسلامی یادگاریں جتنی ہیں نا اس کی اسلامک کے علاوہ اوور آل بھی، لیکن دنیا کی جتنے مذاہب ہیں ان کی جو اہم جگہیں ہیں، تو میں بہت مجھے شوق ہے ایک جنون کی حد تک. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی مجھے میرے ذہن میں وہ سوال آ گیا ہے، اب ہم جب پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے سوات میں. ہاں، تو جو وہ بندہ گیا تھا یہاں سے، آپ کی کیا رائے ہے کہ سیالکوٹ سے کوئی بندہ قرآن پاک کی توہین کرنے کے لیے وہاں جا سکتا ہے؟ سر دیکھیں، ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں ذرا بیٹھ کے لوجیکلی بات سوچیں. صحیح بات ہے آپ کی. جی، میں یہی کہہ رہا ہوں، ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، جا سکتا ہے بالکل، لیکن کیا وہ گیا ہے؟ بحث اس پہ ہے. اگر آپ اس پہ تھوڑی سی بیٹھ کے بحث کر لیتے، اس بندے سے پوچھ لیتے، کوئی دلائل جمع کر لیتے. لیکن وہ ویڈیو تو آ چکی ہے نا مارکیٹ میں کہ اس نے باقاعدہ بیان دیا، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہوں. میں وہی عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ تو بعد میں آیا نا سب کچھ، جب بیچارہ وہ جا چکا دنیا سے. کیا ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. میں یہی ہماری پبلک کیا پاگل ہے؟ سر دیکھیں، جن لوگوں نے یہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسے محرکات بھی ہیں کہ گاڑی پرووائڈ کی گئی، اسپیکر لگائے گئے، اعلانات وہ میں نے پڑھی ہے رپورٹ پوری، بالکل، وہ میں نے مینشن بھی کی تھی اپنے ایک ویڈیو میں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ لوگ، مجھے نا سوات سے میسج آیا، ہمارے ایک دوست ہیں، جی، میں نے جب ویڈیو ڈالی تو انہوں نے مجھے میسج کیا، بھائی وہ اصل میں گستاخی تو ثابت ہوئی ہے، اوراق تو ملے ہیں جلے ہوئے قرآن مجید کے. میں نے کہا قرآن مجید کے اوراق جلے ہوئے ملنے کا صرف ایک چیز اس سے ثابت ہوتی ہے کہ گستاخی ہوئی ہے. یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اسی نے کی ہے یار؟ قرآن مجید تو ان احتجاج کرنے والوں نے جو گاڑیاں جلائی ان میں بھی جلا. ایسا ہی جو تھانے میں گاڑیاں جلی ہیں ان میں بھی ایک نسخہ قرآن کا جلا، ہو سکتا ہے اس کے اوراق ہوں یہ. تو آپ نے یہ کیسے طے کر لیا کہ جلے ہوئے قرآن مجید کے پیپر وہ اوراق ملے ہیں تو اس لیے یہ سیالکوٹ سے آنے والا بندہ گستاخ ہے؟ کیسے؟ حتیٰ کہ اس کے کمرے میں آپ چلے جاتے ہیں، اس کے کمرے میں ہی وہ پیپر ملتے، پھر بھی جرا ضروری ہے. اچھا، میرا آپ سے اسی ریلیونٹ سوال ہے، پیچیدہ سا سوال ہے. مثال کے طور پر اس بندے نے گستاخی کی، مثال ہے، اللہ معاف کرے، میں نہیں الزام نہیں لگا رہا ہوں، مثال ہے اس نے گستاخی کی ہے، اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، پھر بھی ہمارا پبلکلی ایسا ہی ریئیکشن ہونا چاہیے کہ ہم جا کر تھانے کے اوپر دعویٰ بولیں، اس بندے کو باہر لے کر آئیں، اس کو مارے پیٹیں، اس کو جلائیں. کیا اسلام یہی تعلیمات دیتا ہے؟ یہ تعلیمات آئی کہاں سے ہیں؟ یہ تعلیمات آئی ہیں، اتنا تشدد کہاں سے آیا ہے؟ یہ تعلیمات وہاں سے آئی ہیں کہ جہاں سے سوٹا کمزور ہوا ہے. سوٹا جانتے ہو پنجابی میں سوٹا؟ ہاں. جس معاشرے میں سوٹا صحیح ہے نا، وہاں پہ آپ یہ حرکت سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات ہے. آپ سوچیں نا سعودیہ میں، آپ سوچیں دیگر خلیجی ممالک میں، دبئی میں سوچیں آپ ہم اصل میں نا ہم وہ قوم ہے جس کے فلٹر میں کچرا پھنس گیا ہے. جب تک وہ کچرا نکلے گا نہیں نا، اور اچھی خاصی اس پہ پریشر ڈال کے نہیں نکالا جائے گا، ہم سیدھے ہونے والے نہیں. مثال کے طور پہ یہ سوات والے بدبخت لوگ تھے نا جو جہال، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اور آپ بھی یہ مطالبہ ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ، اور میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں، اور میں کہ ان میں سے ایک کو جو اس وقت ہیرو بنا ہوا تھا، پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ضروری ہے. بالکل ضروری، نشان عبرت بنانا ضروری ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے سیالکوٹ والے واقعے کو ایزی لیا؟ معافی مانگی، بالکل. ہم نے ان کے جو ہے امبیسیڈر تھا اس کو بلایا، معافی مانگی، بالکل، اور ہم نے ان کے خاندان سے معافی مانگی، اور اس کے بعد جو سزائیں ہوئی ہیں وہ سزائیں نہ ہونے کے برابر. یس، بالکل. غلطیاں یہی ہیں، بالکل یہی غلطیاں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ جو سوات والا واقعہ ہے اسپیسیفکلی، اس کے اندر تو وہ بندہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ اگر خدا نخواستہ اس نے وہ کوئی بھی بندہ یہ بدبختی کرتا ہے، میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا تھا بنوری ٹاؤن کے فتوے سے. آپ کے پاس علماء کے فتاویٰ موجود ہیں، آپ پہلے اس گستاخ کا حکم تو معلوم کر لیں کہ اس کی سزا ہے کیا. قرآن مجید کی گستاخ کی سزا اکارڈنگ ٹو فتویٰ آف بنوری ٹاؤن، میں آپ کو اس کا اسکرین شاٹ دے دوں گا، آپ چلا بھی دیجیے گا. وہ کیا ہے آپ پڑھ لیں جا کے فتویٰ. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا گستاخی کرنے والا دانستہ جان بوجھ کر وہ دائرہ اسلام سے پہلے تو خارج ہے. پھر اس کی جو سزا ہے تعزیر ہے، اس پہ حد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب تعزیر قاضی کی ثوابدید ہے. اگر قاضی سمجھتا ہے کہ یہ عادی مجرم ہے جو بھی ہے تو اس کو آپ مار دو، لیکن اگر تعزیر قاضی کم سے کم کوئی سزا دینا چاہتا ہے وہ دے دے. لیکن قاضی کے لیے یہ عمر قید کی سزا متعین کی گئی ہے شریعت نے، عمر قید کی سزا ہے اس کے لیے جو تعزیر میں ہے. ٹھیک ہے.
اب آپ نے نہ اس پہ جرم ثابت کیا، اگر ثابت ہو گیا تو پھر اس کو اکارڈنگ ٹو شریعت سزا کا آپ نے اس کو مار بھی دیا، جلا بھی دیا۔ آپ کون ہیں؟ آپ جانور ہیں، آپ درندے ہیں، آپ ہندوستان سے آئے ہوئے ہندو ہیں بس۔ ہاں بالکل، آپ کی وہ مرنے کے بعد جلا دیتے ہیں، آپ نے مارنے کے بعد اس کو جلا دیا۔ مطلب آپ کے تو اسلام پہ آپ نے خود جو کارنامہ سر انجام دیا اس میں آپ نے قرآن مجید جلایا ہے، تو آپ سے بڑا گستاخ کون ہے پھر قرآن مجید کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم اپنے آپ کو ریاست جو ہے نا، جتنی ریاست کی گرفت کمزور ہوتی ہے ایسے عناصر کے اوپر، آپ یقین کریں آپ حضرت کل کو اپنی گردنیں چھپاتے پھریں گے۔ سر میں آپ کو حیران ہوں اس بات کے اوپر۔ میں اس واقعے کے بعد نا ڈر گیا ہوں۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں راستے پہ چلتے ہوئے نا، پیدل ہم گلی محلوں میں گزرتے ہیں، خدا نہ خواستہ قرآن پاک کو کوئی ورق گرا پڑا ہوا نا، تو مجھے پہلے خوف آئے گا کہ کوئی بندہ مجھے دیکھ نہ لے کے اس کو میں اٹھا رہا ہوں۔ بہت درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست بات۔ کہ مجھے ڈر آئے گا کہ یار کوئی بندہ دیکھ تو نہیں رہا ادھر ادھر۔ ابھی پچھلے دنوں یہ عدنان یہاں پہ بیٹھے ہیں، گواہ ہیں، ہم گئے، ایک مزار ہے سلطان باہو جی ہمارے قریب ہے گھر کے، جی، ہم وہاں پہ گئے حاضری کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو میں اب وہ نا اندر مزار کے اندر جو قبر ہے ان کی، جی، تو میں اس کی باہر سے نا ایسے شاٹ لے رہا تھا۔ دیکھ لیں مولویوں نے اس بات کے اوپر بھی پکڑ لینا کہ آپ مزاروں پر جاتے ہیں۔ نہیں مزاروں پہ مزار آپ مطلب فاتحہ پڑھنے تو ہم نے جانا ہے نا، وہ دیکھ لیں، چلو کوئی بات نہیں، جو آپ کے دیکھو مزاروں پہ تو پبلک میں نے کر دیا آلریڈی، وہ مسئلہ نہیں ہے، باقی تو تھوڑی مرضی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، ہاں، ایک تحریک چلی تھی، اس تحریک کے اندر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب آئے تھے، اور آ کر انہوں نے ایک دیگ پکوا کر انہوں نے بانٹی۔ یہ بات مجھے میرے والد صاحب نے سنائی۔ میرے والد صاحب اس وقت نیلا گنبد کے خطیب تھے، اچھا، سرکاری خطیب تھے۔ والد صاحب نے کہا کہ ایک صحافی نے سوال کیا کہ حضرت آپ تو دیوبندی ہیں، یہ کیا سلسلہ، تحریک جو چل پڑی تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس وقت میں یہاں پر ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے آیا ہوں، تو اس وقت عروج چل رہا ہے اس بات کا، تو یہ پکانا یہاں پر دیگ اور بانٹنا بہت ضروری تھا۔ اور اسی طرح یہ آپ کے دربار کے حوالے سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ ایک دفعہ دربار پہ چلے گئے، ان کے اوپر تنقید ہوئی۔ آپ دربار کا تو سوچے بھی نا کہ ابھی آپ دیکھیں گے اس بات کے اوپر تنقید ہونی۔ نہیں، وہ دیکھیں کوئی تنقید ہزار کرتے رہے، یہ آپ کو پتہ ہے متفقہ طور پہ اولیاء کرام ہمارے بزرگان تھے، بڑے اللہ والے لوگ تھے، ان کی جو ہسٹری تھوڑی سی جو بندہ جانتا ہے، ہم نے صرف وہ ان کی جو مزار یا ان کے قبور ہیں ان کو خرافاتیوں کے لیے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کوئی تو بندہ وہاں جا کے چوما چاٹی کے بغیر، ہاتھ باندھے بغیر فاتحہ اور چار قل پڑھ دے یار۔ جی بالکل ایسا۔ وہ اولیاء بھی ہمیں قیامت کے دن پوچھیں گے بالکل کہ تم صرف ہمیں اپنا ولی کہتے تو تھے نجی مجالس میں بیٹھ کے، بالکل ایسے، اور ہمیں حوالے کر دیا تم نے خرافاتیوں کے، بدعتیوں کے، مشرکوں کے۔ کبھی ایک دفعہ خود تمہیں توفیق ہوئی ہے کہ ہماری خبر پہ آ کے خالص اللہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شرک سے پاک، بدعت سے پاک، وہ کر لو۔ بالکل ایسے۔ آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ میں شارٹ لے رہا تھا نا قبر کا، تو میں ایسے اس میں بول رہا ہوں، میں نے کہا جی یہ حضرت سلطان باہو کی قبر ہے اندر، تو ایک نوجوان لڑکا بالکل، تو وہ پیچھے سے اس نے مجھے سن رہا تھا کہیں، تو اس نے کہا نہیں قبر تو نہ کہیں جی، مزار شریف، قبر تو۔ اور میں نے وہ ویڈیو بند کی، میں نے کہا یہ قبر ہی ہے نا اللہ کے بندے، تو مزار قبر ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں قبر تو عام لوگوں کی ہوتی ہے جی۔ تو ہم بڑے، میں نے کہا تو حضرت سلطان باہو کون سے بھی پیغمبر تھے خدا نہ خواستہ، ایک عام اللہ کے ولی تھے، انسان تھے، ان کا احترام اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ان کی قبر کو قبر ہی نہ کہیں، مطلب یہ کون سا؟ تو میں ایسے ہی اسے تھوڑا سا نا مطلب تھوڑا سمجھانے کی غرض سے بات کر رہا تھا، تو عدنان بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا نہ ہو ہمیں جسٹس فار عبدالودود کا ٹرین چلانا پڑ جائے، بس آپ کیا ہو۔ پھر میں نے ویڈیو میں یہی بولا یہ مزار شریف ہے، اور میں وہاں سے آ گیا۔ یعنی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل، کہ اتنی عدم برداشت ہے۔ جی، علاج ایک ہی ہے سر، سوٹا۔ ہم جب تک لیکن ہمارے آپ کو پتہ سوٹا نہ چلانے کے لیے جو بیچ میں دیوار ہے نا، وہ بھی آپ اور مجھ جیسے داڑھی والے میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت یہ ایک جملہ فرماتے ہیں، اور جملہ بہت تلخ ہے، جی، کہ ہمارا اس وقت مذہبی لوگوں سے بڑا مافیا اس ملک میں کوئی نہیں ہے، ہم سب سے بڑا مافیا ہیں۔ بالکل، اور مذہب کو ہم اتنا جب ہم چاہیں جدھر موڑ دیں، بالکل ایسا، ٹھیک ہے نا، اپنوں کے لیے چاہیں پرایوں کے لیے چاہیں، تو ہم مافیا ہیں، لیکن اس ہر مافیے کا علاج۔ مجھے فیصل آباد کا نا ایک واقعہ یاد آیا یہاں پر۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ یار میں نے ایسے تذکرہ ہو رہا تھا کہ آپ کا تعلق، میں نے کہا فیصل آباد سے،
اس نے کہا یار فیصلہ آباد سے مجھے بڑی نفرت ہے. میں بڑا پریشان ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ جنگ سے ہیں, اگر کوئی بندہ کہے مجھے جنگ سے بڑی نفرت, آپ ایک دفعہ تو پوچھیں گے نا بھائی کیا بات ہے, کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا جی ہاں اس نے کہا کہ یار میری نا وہاں پر ایک دکان تھی اور میں بڑا پکا 5 وقت کا نمازی, تہجد گزار, اور میں دین کے ساتھ بڑی لگاؤ کرنے والا. کہتا مجھ سے نا مولوی صاحب لیتے تھے ادھار اکٹھا ہوتے ہوتے کافی ادھار ہو گیا. میں نے ایک دفعہ مانگا, دوسری دفعہ مانگا. مولوی صاحب جب نا تیسری چوتھی دفعہ لینے آئے نا, میں نے ادھار دینے سے انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ آپ جب تک میرا پچھلا ادھار نہیں دیں گے میں آگے آپ کو چیز نہیں دوں گا. کہتا تھوڑے دن کے بعد نا میری دکان پہ رش لگتا ہوتا تھا اچھا خاصا, لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. اب میں کسی کو سلام کر رہا ہوں, مجھے سلام کا جواب نہیں مل رہا ہے. میں کسی کو مل رہا ہوں, کوئی مل نہیں رہا ہے. میں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, لوگ مجھ سے دور دور ہو رہے ہیں, مجھ سے کوئی مسافہ نہیں کر رہا, مل نہیں رہا. دکانداری بند پڑی ہوئی ہے, دکان پہ کوئی آ نہیں رہا. کہتے یار میں تو تھوڑا تھا کمزور ذہن کا, تو میں نے سوچا کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہوگا, میری روزی باندھ دی ہوگی جیسے وہ. کہتا میں عاملوں کے پاس گھس گیا. عاملوں نے بھی کہا کہ بھائی کسی نے جادو بتایا, کسی نے کچھ بتایا. کہتے ایک دن نا میرا ایک بڑا خاص دوست تھا, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس نے ہاتھ مجھ سے چھڑوا لیا. میں نے زبردستی پکڑا اور میں لے گیا اس کو سائڈ. میں نے کہا تو نے ہاتھ کیوں چھڑوایا؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا ہے, تو چھوڑ دینا ان قادیانیوں کو, چھوڑ دینا. تو کیوں قادیانی ہو گیا؟ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتا بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ وہ کہتا بھائی مولوی صاحب نے مسجد کے اندر بتایا ہے کہ بھائی اس کے پاس قادیانی سودا لینے آتے ہیں, اس کو دعوت دیتے ہیں, تبلیغ دیتے ہیں, یہ قادیانیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, لہذا اس بندے کا جو ہے نا وہ آپ نگرانی کریں. مولوی صاحب نے تو نگرانی کرنے کا کہا, اب مولوی صاحب نے تو اپنی طرف سے بات کر دی. اب وہ کہتا ہے کہ بھائی لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا, مجھے جا کر مسجد میں اعلان کرنا پڑا کہ بھائی میں ختم نبوت کا قائل ہوں, میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتا ہوں, قادیانیوں کو میں مسلمان نہیں مانتا ہوں, ہمارا مذہب ہے یہ کہ ہم مسلمان ہیں. کہتا ہے کہ میں آخر کار مولوی صاحب سے جا کے کہا کہ مولوی صاحب اگر آپ نے اس بات کی وجہ سے کہا ہے کہ وہ آپ کو میں سودا نہیں دیتا ہوں تو یہ میرے ہاتھ جوڑے ہیں, وہ سودا آپ کو معاف, آپ کا ادھار معاف. ادھار تو ابھی تک نہیں ملا تھا, کہتا ادھار معاف. کہتا حضرت اتنا جسٹسفائی کرنے کے باوجود بھی لوگوں نے میرے ساتھ تعلقات نہیں بنائے, آخر کار مجھے فیصلہ آباد چھوڑنا پڑا. اس کے پاس قادیانی دعوت دینے آتے ہیں اور یہ کرنے آتے ہیں, اس کا دھیان رکھو. تو یہ اس نے سیدھے سیدھے قادیانی اس لیے نہیں بنایا کہ فی الحال تو ادھار معاف کرواؤں, پھر اگر نہ معاف کیا تو پھر اس کے بعد ڈائریکٹ بولوں گا کہ ہو بھی گیا, لیکن اس کا کام اسی سے ہو گیا تھا. تو اللہ بہت معاف فرمائے. مطلب یہ اتنا افسوسناک ہے, صحیح بات ہے کہ مطلب بہت افسوسناک ہے. میں اس پہ کیا کمنٹ کروں. جو بھی ذی شعور ہے, جو باشعور ہے, مشتاق یوسفی کا ایک ان کی لائن ہے نا, وہ کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ میں کسی عرب ملک میں گیا اور میں نے وہاں پہ دیکھا کہ مجھے ایک وہاں عرب ملا اور اس نے کہا کہ یار مسلمان تو ہم بھی ہیں, تم لوگ تو کلمہ پڑھ کے باولے ہی ہو گئے ہو, خیر ہے تھوڑا سا نارمل, تو ہم لوگ تھوڑے سے باولے ہیں, صحیح بات ہے, چاہے وہ کسی بھی عنوان سے. ہم لوگوں کو نہیں پتہ پھر شریعت کیا کہتی ہے, دین کیا کہتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں. ہم پھر حضور کی ان تعلیمات کو تو بالکل نظر انداز کرتے ہیں. یعنی حضور کی شخصیت اور اس کے ہم پیروکار اور یہ کام سوٹ کرتے ہیں. سوٹ صحابی آتے ہیں, کنفیشن ہے کہ میں نے زنا ہوا ہے مجھ سے, علیہ وسلم حضور ادھر چہرہ پھیرتے ہیں ادھر پھیرتے, یہ کسی طرح انکار کر دے, ٹھیک ہے, نہیں ہوتا, طے ہو جاتا ہے, رجم کر دو, کرنے کھڑے ہوتے ہیں, درد کی شدت سے بھاگتے ہیں, صحابہ پیچھے دوڑ کے پکڑ کے مارتے ہیں. حضور تک بات آتی ہے, یا وسلم وہ کیا ہوا جی, وہ مارا تھا, وہ بھاگنے لگے, ہم نے پکڑ کے. اس نے کہا اگر بھاگ گیا تو بھاگنے دیتے, ہو سکتا ہے اس کے دل میں کوئی بات اس کو یاد آ گئی ہو جس کہ میں نے زنا نہیں کیا, غلط فہمی ہو. یہ حضور کا یہ شریعت حضور کی ہے, تمہارے باپ کی نہیں ہے, میرے باپ کی بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ان کا رویہ چلے گا نا. تم کون ہو یار؟ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, یہ حضور نے ہمیں کہا ہے. اور قیامت کے دن میں یہ کلیم نہیں کرتا, آئی ایم ناٹ اے صوفی, آئی ایم ناٹ اے کوئی اسپرچول یا کوئی بہت بڑے اسکالر, بٹ ایک عام سا مسلمان, ایک ادنا سا مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز قیامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کا گریبان پکڑیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد خاص طور پر اقلیتوں کے حوالے سے ہے کہ جس نے اپنے معاشرے میں یہاں کسی مسلمان نے کسی اقلیت کے ساتھ زیادتی کی تو روز قیامت میں اس کا وکیل بنوں گا خدا کی بارگاہ میں. حضور وکیل بنیں گے اس اقلیت کے,
آپ کیا کر لیں گے؟ حضور کے سامنے آپ مقدمہ جیت سکتے؟ اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ. تو آپ اپنی یہ نام نہاد غیرت ہے نا، ہمیں اپنی غیرت کو دین کے تابع کرنا ہوگا، ورنہ ہم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے. سوری فار ورڈ بٹ یہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم دین سے بڑھ کر غیرت دکھاتے ہیں تو ہم بے غیرت ہیں. ایکچولی ہم غیرت مند نہیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دین سے زیادہ غیرت ہم میں ہے، تو آپ بے غیرت ہیں کہ آپ دین سے زیادہ خود کو غیرت مند کہہ رہے ہیں. جی سو بہت شکریہ. آپ کے پوڈ کاسٹ ویسے آج تک کتنا طویل ہوا ہے؟ لمبے سے لمبا پوڈ کاسٹ ہمارا ہوا 2.5 گھنٹے کا. 2.5 گھنٹے کا ہوا؟ چلو ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تو ہم تو تھکنے والے نہیں، ہماری آڈینس بھی سنتی ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ. ناظرین، آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھی معلوماتی گفتگو آپ نے سنی مولانا عبدالودود صاحب سے، اور ماشاء اللہ ایسی گفتگو جامعۃ الرشید کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی شخصیت کے بارے میں بتلایا، اور آخر میں ہم نے اپنا احتجاج بھی بحیثیت مسلمان ہم نے ریکارڈ کروایا ہے کہ جو کچھ سوات میں ہوا ہے، اگر اس کے اوپر سوٹا مضبوطی سے حکومت اور حکومت کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ اپنا سوٹا مضبوط نہ کیا ان لوگوں کے حوالے سے، تو یہ معاملات آتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، اور ہم اسی طرح روتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے. آپ بتائیں کہ جو بندہ وہاں پر ہوا ہے، جس کو جلایا گیا، مارا گیا، جلایا گیا، اس کی فیملی پاکستان کے کس حصے میں محفوظ رہے گی؟ ہمیشہ اس کے بچے اس کرب کے ساتھ جئیں گے اور ان الفاظوں کے ساتھ جئیں گے کہ یہ قرآن کی توہین کرنے والے کا بچہ ہے. تو خدا را یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. خدا را یہ معاملہ کبھی نہ کبھی بھولے سے کوئی ایسی مسٹیک آپ سے بھی ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. تو لہٰذا ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، خدا را اپنا سوٹا مضبوط کر لیں. ان کو چوکوں کے اندر، چوراہوں کے اندر ان لوگوں کو جنہوں نے مارا اور بڑے بڑے اعلانات کرتے رہے، گاڑیاں پرووائڈ کی، جو باقاعدہ طور پر ایندھن لے کر آئے ہیں اور اندر سے بندے کو لے کر آئے ہیں، قانون کی گرفت سے بندہ چھڑوا کر لائے ہیں، گاڑیاں جلائی ہیں، گاڑیوں کے اندر مولانا عبدالودود صاحب نے فرمایا کہ قرآنی نسخہ جلا ہے. ان لوگوں کو یہ سزا دیں اور سزائے موت کی سزا دیں. یہ ہمارا احتجاج ہے. رونا، چلانا اور یہ آپ کے سامنے اپنی التجا رکھنا، یہ ہمارا احتجاج ہے. تو ہم اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرواتے ہیں اور آپ سب کے لیے، آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. آخر میں شیئر اگر میں آپ کی انڈورسمنٹ کے لیے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا جو آپ نے ابھی بات کی، بہت خوبصورت آپ نے درد دل رکھا بڑے اچھے انداز میں. تو ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. ہوا کسی کی، ٹھیک ہے نا. تو کسی دن یہ چراغ آپ کا بھی بجھ سکتا ہے. ہوا بے رحم ہوتی ہے، وہ اپنے پرایوں کا احترام نہیں کرتی ہے. گیلی جب آگ لگتی ہے نا تو سوکھی کے ساتھ ساتھ گیلی بھی جل جاتی ہے. گیلی بھی جل جاتی ہے. تو اس لیے بہت شکریہ آپ سب کا. اور جی بہت شکریہ جی. ناظرین انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.